اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و اطراتہ بعدد کل معلوم لک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ہادی رب لا تذر علی الارض قوما ظالمین یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ سب دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں اور اس کی برکتیں نازل ہوں آپ سب پر، آپ کے اہل و عیال پر، آپ کے اعمال و افعال پر، آپ کے مقامات پر، حالات پر، واقعات پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں اور اس کی برکتیں آپ کے والدین پر، آپ کے اور آپ کے والدین سے نسبت رکھنے والے ہر انسان پر، ہر شے پر اللہ کی جانب سے سلامتی نازل ہو اور اس کی رحمتیں نازل ہوں اور اس کی برکتیں نازل ہوں۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور اپریل کی 2 تاریخ 2021۔ میں فی الحال گجرات میں ہی ہوں اور اس وقت خانہ خدا میں بیٹھا ہوا ہوں، چونکہ کچھ دیر قبل جمعہ کی نماز ہوئی ہے۔ اب سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے ہیں، تو ساری مسجد جو ہے وہ اب خانہ خدا ہے اور تخلیہ ہے۔ دروازے میں نے بند کر دیے ہیں باہر والے، اور باہر سے بھی کوئی لاک لگا کے چلا گیا ہے، تو میں خفیہ دروازے سے اندر داخل ہو گیا ہوں اور آج میں امام صاحب کے یہ جو محراب ہوتا ہے اس کے قدموں میں بیٹھ گیا ہوں، چونکہ میرا یہ مقام نہیں ہے کہ میں اس کی پہلی سیڑھی پر بھی ابھی بیٹھوں، تو میں ان کے قدموں پہ، بچپن میں تو خیر ہم اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتے تھے اور تقریریں کیا کرتے تھے، لیکن میرا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ میں یہاں بیٹھوں قدموں میں ایک طالب علم کی حیثیت سے۔ آپ لوگ سنائیے کیسے ہیں؟ اور خانہ خدا میں بیٹھ کر آپ کے ساتھ کوئی دل کی باتیں آج کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سیف علی کیسے ہو؟ سید محمد کامران بھائی کیسے ہیں آپ؟ شعیب اختر جویا کیا حال چال ہے؟ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر و حسن الجزا۔ زیرک عابد حسین ماشاءاللہ، اب سب لوگوں نے جمعہ ادا کیا ہوگا۔ حنین خان کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حنین خان، سجاد سب سے پہلے آگے جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کافی سارے نوجوان موجود ہیں آج۔ ایکچولی میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سورۃ الملک جو ہے اس کی تلاوت کی ہے۔ میں آپ کو صرف چند شروع کی آیات جو ہے ان کی جو تلاوت ہے، کل ہم نے بات کی تھی کہ پہلا فیس یہ ہوتا ہے کہ تلاوت کی جائے آیات کی، اور پھر ہوتا ہے کہ کتاب و حکمت کی تعلیم، اور پھر یعنی دانائی کی باتیں، اور پھر وَيُزَكِّيهِمْ پیوریفیکیشن کا پروسیس۔ تو اگر آپ لوگوں کے پاس قرآن پاک موجود ہے تو آپ لوگ کا سورۃ ملک نکال سکتے ہیں۔ 29واں سپارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، سورۃ الملک جو ہے۔ تو یہ قدرتی میرے پاس سامنے موجود تھا، تو ماموں جی کے پاس بیٹھ کے میں نے اس کی تلاوت کی، اور ترجمہ ہے اس کے ساتھ لکھا ہوا۔ اس میں سے کچھ چیزیں ہیں بڑی سائنٹیفک، جو نوجوانوں کو تفکر اور تدبر کے لیے فوڈ فار تھاٹ مل جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہ پہلی آیہ کریمہ ہے۔ بڑی برکتوں والی ذات ہے وہ، جس کی بادشاہی میں ہے سارا کچھ، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ یہاں بھی 2 اسماء گرامی اللہ کریم کے جو اسماء ہیں، اسماء حسنہ، عزیز اور غفور، یہ پیر بنے ہوئے ہیں۔ کہیں پہ عزیز اور حکیم کا ذکر کل ہم نے کیا تھا، جیسے محیی الممیت ہے، جیسے حی القیوم ہے، سمیع بصیر ہے،
لطیف الخبیر ہے۔ تو یہ جو پیر بنے ہوئے ہیں نا ناموں کے اندر، جو قرآن پاک میں کبھی وقت نکال کے تو اسماء گرامی والی جو آیات ہیں، اسماء گرامی والی، ان کے شروع میں سیاق و سباق میں اور ان کے بعد والے مضامین کے اوپر آپ نظر دوڑائیں، آپ کو بڑے خوبصورت پیٹرن دکھائی دیں گے۔ یہ آپ لوگوں کی اسائنمنٹ ہے جو آپ لوگوں نے کرنی ہے۔ میں جس بات پہ آج ہمارا جو موضوع ہے، جس پہ تھوڑی سی ہم گفتگو کریں گے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں گے، یہ جو اگلی آیات ہیں، الذی خلق سبع سماوات طباقا، یہ بڑی میں جب بھی اس کو ترجمے سے پڑھتا ہوں تو بڑی مجھے انسپریشن ملتی ہے، ایک بڑی سائنٹیفک تھیریز ہیں اس کے اندر، اور دعوت فکر دیتی ہیں کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے تخلیق کیے ہیں۔ سبع کہتے ہیں عربی زبان میں 7 کو، 7 کو، سبع سماوات طباقا، اوپر نیچے، اس طریقے سے آپ یوں سمجھ لیں کہ اوپر نیچے لیئرز بنی ہوئی ہیں، 7 آسمان اس نے پیدا کر دیے ہیں، سماوات طباقا۔ اب اس 7 کے بارے میں علماء کرام کی مختلف آراء ہیں اس کے اوپر۔ آپ اس کو 7 جیسے ہندسہ ہے، آپ اس کو 7 سمجھ لیں۔ عربی زبان میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 7 جب کہا جائے گا تو اس کا مطلب بہت زیادہ لیئرز، بہت زیادہ نیکیاں، جیسے 7 ہے، 70 ہے، 700 مرتبہ، اس طرح کہا جائے گا۔ لکی 7 بھی آپ نے سنا ہوگا، 7 آسمان، 7 زمینیں۔ تو بنیادی طور پر یہ 7 لیئرز ہیں۔ انسان کی پیدائش کے حوالے سے بھی جیسے سٹیجز ہوتی ہیں، تو 7 کا ہندسہ اس کے اندر ایک بڑی خوبصورت، ان پرتوں کے اندر ایک معنویت ہے۔ تو الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، یہ بڑا مجھے مست کر دیتی ہے یہ آیہ کریمہ کہ اگر ہم اس یعنی 7 آسمان جو ہیں ان کے اوپر نظر دوڑائیں تو ہماری نظر لوٹ آئے گی واپس، اور ہم کہیں پہ کوئی عیب یا رخنا یا جھول یا ایرر نہیں دیکھیں گے۔ اللہ کی تخلیق اس قدر کامل ہے، ایبسولوٹ ہے، پرفیکٹ ہے کہ ہم کوئی یعنی اس میں سے عیب تلاش نہیں کر سکتے، کوئی عیب تلاش نہیں کر سکتے۔ تو ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تو یہ جو رحمان کی تخلیق ہے تمہیں اس کے اندر کہیں پہ کوئی رکاوٹ نظر نہیں آئے گی۔ کہیں ہوتا ہے نا جمپ آ جائے، کہیں پہ کوئی دیوار پہ آپ نے سیمٹ کیا تو پتہ چلتا ہے جی یہاں سے الائنمنٹ خراب ہو گئی ہے، یہاں لائن اور لیتھ کا پرابلم آ گیا ہے، یہاں پہ یہ پرابلم آ گیا، یار یہ تھوڑا سا سوئچ اگر میں اس طرح لگا دیتا تو یہ ہوتا۔ پھر ہمارے ہاں سڑکیں بنتی ہیں اور ان کو بعد میں پھر کھدائی کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا کہ میں نے پرفیکٹ چیزیں، رحمان نے پرفیکٹ چیزیں بنا دی، تمہیں ان کے اندر کوئی جھول نظر نہیں آئے گا۔ یعنی آپ اپنے وجود پہ غور کریں، یہ جو انسان کی بھی 7 لیئرز بنتی ہیں نا، یوگا کے اندر اگر آپ کبھی دیکھیں یا بدھ مت میں بھی، تو 7 انرجی کے پوائنٹس ہیں جو کاؤنٹ کیے جاتے ہیں۔ تو آپ اگر اس ناک کو آپ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے یہ سیٹنگ کر دی ہے، آنکھوں کی، ناک کی، یہ جو ہونٹ ہے انسان کی، یہ جو چین ہے، ٹھوڑی اور گردن، آپ کبھی پورے کھڑے ہوں سیدھے بازو پھیلا کے آپ دیکھیں اپنے آپ کو، بیٹھ کے دیکھیں، رکوع میں جا کے دیکھیں، تو بڑے خوبصورت ڈیزائن ہے انسان کی زندگی کے اندر بھی، بڑی سٹیجز ہیں انسان کے۔ پھر 7 جگہوں پہ پلس جو ہے نا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جیسے یہاں پہ پلس ہوتی ہے آپ کا، یہ جو آپ کا کلائی ہے اس کے اوپر ہے، پھر اسی طریقے سے یہاں پہ بھی وہ بلڈ پریشر جیسے آپ چیک کرتے ہیں تو لگائے جاتے ہیں اس کے اوپر، پھر تھائیز کے اوپر ہوتا ہے، نیچے ہوتا ہے۔ یہ 6-7 پوائنٹ ہیں جہاں پہ انسان کی پلس فیل کی جا سکتی ہے، پلس جو ہے۔ تو میں کبھی کبھی بچپن میں سوچا کرتا تھا کہ اگر یہ آنکھیں اوپر نیچے ہوں تو کیسا لگے۔ آپ فوٹو شاپ میں تجربہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم جو بنا دیا ہے نا، پرفیکٹ ڈیزائن بنایا ہے۔ آپ صرف تتلی کی مثال لے لو، سب سے چھوٹی چیز، آپ عام سی، وہ لاروا سے لے کے تتلی تک کا جو سفر ہے اس کا، یعنی اس کے اندر رنگ آ جاتے ہیں، عجیب و غریب قسم کے ٹیکسچر ہیں۔ کل ایک بلی میرے پاس سے گزری تو میں دیکھ رہا تھا، اس بلی کی تقریباً 3 نسلیں میں دیکھ چکا ہوں، ہر نسل میں ہر بچہ مختلف ڈیزائن کا، یعنی بظاہر
لگتا یہی ہے کہ یہ ملتے جلتے ہیں، لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو کہیں نہ کہیں اس کی ویریشن ضرور آتی۔ تو یہ جو تھا اس کے یعنی بلیک کلر کی ہے، اور پیچھے اس کے دوم سے تھوڑا سا پہلے وائٹ کلر کا نا ایک ایل شیپ جیسے بنتی ہے، اور میں دور سے اس کو دیکھ رہا تھا، میں نے کہا یار کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اس کی بلیک اینڈ وائٹ کی جو ٹیکسچر بنا ہوا ہے۔ تو ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت، رحمان کی یہ جو مخلوق ہے، تخلیقات ہیں، اس میں تم کبھی کوئی رکاوٹ نہیں دیکھو گے، کوئی رخنا نہیں دیکھو گے۔ فرجع البصر، فرج رجوع کے ساتھ، رجا کے ساتھ ہے، تمہاری آنکھیں دوبارہ دیکھیں، یعنی بار بار دیکھو تم، مفہوم اس کا یہ ہے کہ فرجع البصر، تمہاری آنکھیں دوڑاؤ تم اپنی آنکھوں کو۔ اس کا مطلب جو اس میں سے لیسن ہے آپ کے لیے اور میرے لیے کہ قرآن ہمیں دعوت فکر دیتا ہے کہ ہم اپنے بصری وجود کے ساتھ، یہ جو ہماری بینائی ہے، دیکھنے کی قوت جو ہے، اس کے ساتھ ہم اللہ کی مخلوقات کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ خود دعوت دے رہے ہیں کہ دیکھو میرے آسمانوں کو، دیکھو میری زمین کو، دیکھو یہ جو پودے میں نے یہ گھاس پھوس اگا دیے ہیں، پہاڑ اگا دیے ہیں، چشمے، دریا، جھیلیں، ان کو تم دیکھو۔ حل ترا من فطور، تمہیں ان کے اندر کوئی فطور نظر آتا ہے، کوئی عیب نظر آتا ہے، کوئی جھول نظر آتا ہے؟ از دیر اینی مسٹیک، از دیر اینی ایرر، از دیر اینی بلنڈر؟ نو، دیر از نن، کوئی بلنڈر نہیں، کوئی ایرر نہیں، کوئی مسٹیک نہیں۔ ہماری نظر دھوکہ کھا سکتی ہے، ہماری نظر دھوکہ کھا سکتی ہے۔ ثم مرجع البصر، اور جیسے مست ہو کے ایک چیز ہوتی ہے نا کیفیت، کہ پھر دوڑاؤ تم اپنی نظریں، ایک دفعہ بس نہیں کی، بار بار دیکھو، غور سے دیکھو، دوربینیں لگا کے دیکھو، لیبارٹری میں تجربے کر کے دیکھو، بڑی بڑی ریسرچ کر کے دیکھو، کوالٹیٹیو کوانٹیٹیو انداز میں ڈیٹا اکٹھا کرو، کوانٹیفائی کرو، کوالٹی کرو اس کی، دیکھو، چیک کرو، ایکسپیریمنٹس کرو بار بار، تمہیں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ اس قدر عیب کے بغیر یہ مخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہیں، یعنی جو ترتیب اللہ نے لگا دی ہے اس سے بہتر ہم ترتیب بنا ہی نہیں سکتے، کوئی دنیا کی طاقت اس سے بہتر ترتیب نہیں بنا سکتی۔ شہد کی مکھی کا جو پیٹرن اللہ نے بنا دیا ہے، یعنی ایک جگہ پہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ مکھی کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے کہ تم سارے مل کر یہ جن کو تم پکارتے ہو ان کو کہو یہ ایک مکھی بنا دیں، اس طرح کی مکھی جیسے اللہ نے بنائی ہے۔ دیکھیں مکھی ایک عام سی گھر کی مکھی ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں وہ مکھی اگر تم سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو تمہاری یہ بھی قدرت نہیں کہ تم اس سے واپس لے سکو۔ اس قدر مکھیاں پتہ ہی نہیں چلتا مکھی کون سی تھی، وہ دانہ جو لے گئی ہم سے اٹھا کے ذرہ ایک۔ تو کبھی آپ مکھی کو بھی میگنیفائنگ گلاس کے نیچے جا کے دیکھیں، یا اب تو خیر نیشنل جیوگرافک پہ اس کی ڈاکیومنٹریز بنی ہوئی ہیں پوری کی پوری، کیا خوبصورت مشینری ہے اس کے اندر، اس کی آئیز کو دیکھیں۔ اتنے چھوٹے لیول پہ وہ جو آئی او ٹی، انٹرنیٹ آف تھنگس، وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کی آٹومیشن کر دی ہے مکھی کی، وہ جو اللہ نے بنا دیا اتنے چھوٹے لیول پہ، مکھی سے بھی تھوڑا چھوٹے چلے جائیں، چیونٹی ہے، چیونٹی کو آپ دیکھیں، اور چیونٹی کمیونیکیٹ کرتی ہے، چیونٹی کی باتیں ہیں قرآن پاک میں سورۃ النمل کے اندر ہمیں ذکر ملتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک دو جگہ پہ اور آیتیں بھی ہیں جس میں ہمیں بتایا گیا کہ چیونٹی کی ملکہ نے کیا کہا چیونٹیوں سے۔ گویا ہر چیز باتیں کر رہی ہے اپنی آبادی میں۔ وہ جو زبان بولتے ہیں وہ ہم نہیں سمجھتے، وہ ہم نہیں سمجھتے، لیکن اگر اللہ اپنے پیغمبر کو یہ قوت دے دے تو پیغمبر سمجھ سکتے ہیں۔ امکانات ہیں، ممکنات ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں یا سائنس کبھی اس طرف جائے، اتنے لیول پہ چلی جائے، تو وہ شاید کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اس کے آئیڈیاز جو ہے نا وہ ہونا شروع ہو جائیں۔ بلیاں آپس میں باتیں کرتی ہیں، مکھیاں باتیں کرتی ہیں، شاید کہ مکھیوں کی آپس میں گفتگو ہوتی ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں اور ہم اپنے طور پر سمجھتے ہیں۔ میں نے آپ کو ایک لائیو سیشن میں کہا تھا، ہر چیز کے پاس ذہانت ہے اس کی سطح کے مطابق، ہر چیز کے پاس عقل ہے اس کی اوقات کے مطابق، اور وہ اپنی ذات میں پرفیکٹ ہے، اپنے لیول پہ اپنی سطح پہ رہتے ہوئے جمادات، نباتات، حیوانات اور ہم انسان اشرف المخلوقات اس لیے ہے کہ انسان 100% پیورٹی کے ساتھ اس کی عقل ہے۔ انسان کی عقل یعنی عام آپ کبھی چڑیا کو دیکھو گھونسلہ بناتے ہوئے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، تو ان تمام مخلوقات سے انسان کو جب بنایا گیا تو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جیسے شاہکار ہوتا ہے نا تخلیق میں، مخلوقات میں شاہکار ہوتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کی شکل میں ایک شاہکار تخلیق کر دیا ہے، اور اسی لیے یہ کہا گیا تھا تمام ملکوتی قوتوں کو کہ سجدہ ریز ہو جاؤ، اس کی بزرگی کو تسلیم کرو، اس انسان کی۔ سو هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، بڑی حسرتوں کے ساتھ تمہاری نظریں واپس لوٹ آئیں گی، یعنی تمہارے دل کی حسرت ہی رہے گی کہ تم اللہ کی مخلوقات میں کوئی عیب تلاش کر سکو، کوئی جھول نظر نہیں آئے گا، کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ اس قدر خوبصورت فطرت اللہ نے بنا دی ہے، فاطر ہستی نے فطری مظاہر کو اور ہم انسانوں کی جو اس نے ساخت بنا دی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو اللہ نے آپ کو بنا دیا ہے نا، وہ بہت خوبصورت بنا دیا ہے۔ اس لیے آپ کسی پمفلٹ کو پڑھ کر، کسی کی باتوں میں آ کر اپنا کانفیڈنس لوز نہ کیا کریں۔ اللہ نے اگر آپ کو سانولے رنگ کا پیدا کیا ہے تو خوبصورت بنایا ہے، اللہ نے اگر آپ کو ڈارک سکن دی ہے تو اسی میں آپ کی بزرگی ہے۔ استاد محترم واصف باصفہ فرمایا کرتے تھے کہ جس جگہ پر تم پیدا ہوگے ہو وہیں تمہاری معرفت ہے، وہیں تم نے ترقی کرنی ہے، وہیں تمہارا عروج ہوگا، اسی زبان کے ساتھ، اسی ثقافت کے ساتھ۔ آپ سمجھ رہے ہیں آپ کی پہچان؟ میں آپ کو اکثر کہتا ہوں نوجوانوں کو، آپ سوال اپنی ذات میں کیا کریں کہ مجھے کمپیوٹر کے دور میں، اس پروگرامنگ کے دور میں کیوں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کام لینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، ہم احرام مصر کے دور میں بھی پیدا ہو سکتے تھے، فرعین مصر جب تھے تو ہم اس دور میں بھی پیدا ہوتے، ہم نبی پاک علیہ السلام کے دور میں ہوتے تو میرا تو بڑا یقین کامل ہے کہ ہم کلمہ گو ہوتے، ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن اگر مگر کی کہانی نہیں ہے، ہم یہاں پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، یہ وطن ہمارا وطن ہے، اس وطن کی ذمہ داریاں کیا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر؟ میرے ہمسائے کیوں ہیں؟ یہ والدین میرے کیوں والدین بن گئے ہیں؟ یہ اللہ کا انتخاب ہے، ابھی مجھ سے نہیں پوچھا کسی نے، میری چوائس نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو اللہ کے فیصلوں پر قناعت کرنی چاہیے، شاکر رہنا چاہیے۔ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ یار میں کس ملک میں پیدا ہو گیا ہوں، ہم کس ملک میں پیدا ہو گئے ہیں، یہ کفریہ کلمات ہیں، ایسا نہیں کیا جاتا۔ اللہ آپ سے بہتر سمجھتے ہیں، اللہ کی جو چوائسیز ہیں نا، اللہ نے جہاں جہاں اپنی چوائس استعمال کر کے آپ کو کوئی چیز، آپ کو لڑکا بنا دیا اللہ نے، تو آپ اللہ کی مخلوق پہ شک کرو گے، اس کی چوائس پہ شک کرو گے۔ اللہ نے جو آپ کو بنا دیا ہے اس پہ خوش کیوں نہیں ہو جاتے آپ؟ اللہ نے آپ کو لڑکی بنا دیا ہے تو آپ اس لڑکی ہونے پہ خوش ہو جائیں، آپ کا رول ہے، اس لڑکی ہونے پہ آپ کا رول ہے۔ اللہ نے آپ کو جس ماحول میں پیدا کر دیا، جو اللہ کی چوائس ہے، اس کے پیچھے ایک بڑی زبردست پلاننگ ہے۔ ہم انسان یا شکوہ کرتے رہتے ہیں، شکایتیں کرتے رہتے ہیں، یا کفر کی طرف چل جاتے ہیں۔ تو لئن شکرتم لازیدنکم، جب ہم شکر ادا کریں گے تو اسی ماحول میں ہمارے لیے اسباب مہیا ہو جائیں گے، امکانات مہیا ہو جائیں گے۔ میرے حصے کا آسمان، میری جڑی بوٹیاں کیا ہیں؟ اللہ نے مجھے یہ درخت کیوں دیے ہیں پاکستان کے اندر؟ میں اگر پنجاب میں ہوں یا خیبر پختونخوا میں ہوں، سندھ میں ہوں، بلوچستان میں ہوں، کشمیر میں ہوں، گلگت بلتستان میں ہوں، تو کیوں پیدا کیا گیا ہوں پہاڑوں کے اوپر؟ کیوں میرا میدانی علاقوں کا انتخاب کیا گیا؟ کیوں مجھے سمندر کے نزدیک پیدا کیا گیا ہے؟ کیا ذمہ داریاں ہیں میری؟ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ انسان کو سوچنا ہے کہ اللہ نے جو اپنی چوائس استعمال کی ہے اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے۔ اگر آپ یہ سمجھنا شروع کر دیں اور شکر ادا کرنا شروع کریں تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے اندر پازیٹیو انرجی جو ہے نا وہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، چونکہ جو آپ کے پاس ہے اگر آپ اسی کا شکر ادا کرنا شروع کر دو۔ دیکھیں، میں اکثر آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں نا، وہ تو ایک نارمل دعا ہمیں بچپن میں یاد کروا دی گئی تھی، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اگر آپ اس دعا کو بھی دل سے پڑھنا شروع کر دیں کہ اللہ تو نے مجھے حسین و جمیل پیدا کیا ہے، میرے اخلاق کو، میرے کردار کو، میری شخصیت کو بھی حسین و جمیل کر دے، میری پرسنالٹی کو بیوٹیفائی کر دے، تو جب آپ کی آنکھوں میں چمک آئے گی نا تو آپ کی آنکھیں واقعی چمکنا شروع ہو جائیں گی۔ اگر انسان اللہ کا، اپنے خالق کا وہ جو مصور ہے، اور اپنی اس تصویر کو دیکھ کے انسان خود ہی خوش ہو جائے آئینے کے سامنے، اور جب وہ خوش ہو تو اپنے مصور کی تعریف کرے، بہت سونے ربا کڈا سونا بنایا تو مینوں، یہ کانفیڈنس آپ کا بوسٹ کر دے گا۔ ہم لوگ اندر سے ہارتے ہیں، کسی شیطان کے، انسان اور جن میں سے وسوسہ کہ یار وہ کان ویکھو کڈے کڈے لمبے نے، اس کے ہونٹ دیکھو کتنے بھدے ہیں، اللہ اکبر۔
بلال حبشی کو اللہ تعالیٰ نے جو حسن دیا تھا نا، کاش اس کا کروڑواں حصہ مجھے اور آپ کو مل جائے۔ حسن کیا چیز ہے، اللہ کی چوائس بڑی زبردست ہے۔ تو خاصیاں وہو حسیر، حسرت رہ جائے گی کہ کوئی عیب تلاش کرے۔ اس لیے کسی انسان کو اس کی پیدائش پر، اس کے نین نقش پر تنبیہ نہ کیا کریں، تمسخر نہ اڑایا کریں۔ کوئی بھی مصور اپنی تصویر کی تضحیک برداشت نہیں کرتا۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو لوگ الہاکم التکاثر والی میں آپ کو اکثر آیتیں سناتا ہوں، اور ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہ ہمزہ لومزہ جو کیفیت ہے نا عربی زبان میں، یہ جو تانے ہیں، کچھ لوگوں کی زبان بہت تیز ہوتی ہے، وہ انسان کا دل توڑ دیتے ہیں۔ ایک ذرا سی کامیابی ہو تو کہتے ہیں یار یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ نہ، آپ کا کام ہے آپ اس کو اپریشیٹ کریں، آپ کا کام ہے آپ اس کو انکریج کریں۔ یہ جو ڈسکریج کرنے والا ماحول ہے، یہ لیگ پولنگ کی ابتدائی تحریک ہوتی ہے۔ ڈسکریج، حوصلہ شکنی نہ کیا کریں، تعریف کریں، حوصلے دیں ایک دوسرے کو، امید دیں ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کی تعریف کریں۔ آپ کسی بیمار کی عیادت کے لیے بھی جاتے ہیں تو حکم ہے، سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اس کو اچھی اچھی باتیں اس کو کہا کریں تاکہ اس کا حوصلہ بڑھے۔ آپ ہاسپٹل میں جائیں، آپ کہیے آپ ماشاءاللہ پہلے سے بہتر لگ رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ ہمیں ایک دوسرے کو، اپنے ماں باپ کو، بہنوں بھائیوں کو، میں ایز اے ٹیچر، ایز اے لیکچرر کالج میں کامیاب تجربہ کر چکا ہوں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، مجھے نالائق ترین ایک کلاس ملی، میں نے کوئی زیادہ پڑھایا نہیں ان کو، صرف حوصلہ دیا ان کو۔ میں نے ان کے کانفیڈنس کے لنک سٹرکچر ٹھیک کر دیے، ان کے ٹانکے جوڑ دیے ان کی ذات کے ساتھ کہ اف دے کین ڈو اٹ یو کین ڈو اٹ، اف دے کین ڈو اٹ یو کین ڈو اٹ۔ اللہ نے آپ کو کیا زبردست پیدا کیا ہے۔ میں نے ایک بڑی ڈارک سکن والا بندہ تھا، کمپلیکس کا شکار تھا، میں نے اس کو ایک دن کھڑا کر دیا آئینے کے سامنے، میں اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا یہ دیکھو ذرا، یہ آنکھوں، جو تمہاری آنکھوں کے اندر چمک ہے نا، اور اس کے نیچے یہ جو سٹرکچر بن رہا ہے ناک کا، کاش یہ میرا ہوتا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ یعنی یہ لاڈ کے ساتھ میں نے اس کو سمجھایا۔ تو اللہ نے آپ کو جو بنا دیا ہے، اللہ نے آپ کا قد چھوٹا رکھا ہے نا، اللہ نے اگر آپ کا قد چھوٹا رکھا ہے تو اس میں کوئی حکمت ہے، کوئی مصلحت ہے۔ اللہ نے آپ کو بہت لمبا کر دیا ہے تو اس میں حکمت اور مصلحت ہوگی۔ تو جس حال میں اللہ آپ کو رکھے اس حال میں خوش رہنے کی کوشش کریں۔ باقی چیزیں سائنٹیفک انداز میں جو ڈی این اے کے حوالے سے ہے، جو نیوٹرینٹس کی کمی ہے، وہ تو ایک الگ، وہ انسانوں کے اعمال تو اس میں داخل ہو جاتے ہیں نا، وہ پیرنٹس سے پوچھا جائے گا اس حوالے سے۔ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم صحت مند ماحول بنا کے رکھیں، ہم ملاوٹ سے پاک ہو جائیں، ہماری غذائی ضروریات جتنی بھی ہیں ان کی تکمیل ہو، ہماری چیزوں کے اندر دو نمبری نہ آئے۔ یعنی ہمارے بچوں کے پیدا ہونے سے پہلے آٹا 1 نمبر ہو جانا چاہیے، چینی 1 نمبر ہو جانی چاہیے، نمکیات ایک نمبر ہونی چاہیے، ہماری سبزیاں اور پھل حلال اور پاکیزہ پانی سے اگنے چاہیے۔ ایسا ہوتا نہیں بالعموم، چونکہ کاروباری افراد زیادہ تر جو ہے وہ زیادہ کمانے کے لالچ میں زہر جو ہے نا وہ لوگوں کو تقسیم کرتے رہتے ہیں۔ اگلی آیت بڑی خوبصورت ہے، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ یہ بڑی خوبصورت آیت کریمہ ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے شاید جنہوں نے اوپن کیا ہے، کہ یہ جو آسمان دنیا ہے اس کو ہم نے زینت بخشی ہے۔ زینا، آسمان دنیا کو ہم نے تاروں کے ساتھ سجا دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک سائنٹیفک چیز دعوت فکر دیتے ہیں کہ فاروق شاہ، حمزہ معراج، کامران بھائی، سجاد، آپ لوگ سوچو، رات کو آپ اس طرح آنکھ اٹھائیں اور دیکھیں کہ کتنا خوبصورت آسمان ہے، تاروں سے سجا دیا ہے، یہ روشن چراغ آسمان کے اوپر، اور یہ آسمان دنیا ہے، یہ پہلا آسمان ہے، اس سے اوپر راز ہی راز ہیں۔ تو آسمان دنیا کو ہمارے لیے اس طریقے سے کر دیا گیا۔ اب دیکھو نا، رات کو عجیب ڈارکنیس ہوتی ہے، اس کے اوپر آنکھوں کو سکون ملتا ہے اور نیند آ جاتی ہے۔ صبح دیکھو تو سورج کی روشنی ہے، پھر وہ نیلگوں آسمان گیسز کی وجہ سے ہی نظر آتا ہے، لیکن اس وقت کی عجیب کیفیت ہو جاتی ہے آسمان کی۔ بادل ہوں تو ہمارے لیے کچھ اور علامات لے کے آ جاتے ہیں۔ تو آسمان دنیا کو اللہ تعالیٰ نے تاروں سے سجا دیا ہے، اور پھر شیاطین، یہ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان دنیا اور زمین کے درمیان کہیں پہ شیاطین موجود ہیں۔ میں اس طریقے سے سوچتا ہوں ان چیزوں پہ، کیونکہ شیاطین کیا کرتے ہیں کہ وہ انفارمیشن لینے کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کور میں داخل ہو سکیں۔ اللہ اور بندے کے درمیان کی جو کمیونیکیشن ہو رہی ہے،
ہمارے جو خیالات انسانوں تک آ رہے ہیں وہ خیال کسی طریقے سے آکوپائی کر لیے جائیں، ان کو چونکہ انکرپٹڈ میسیجز ہوتے ہیں عبد اور معبود کے درمیان، جو ملکوتی پیکیجز آ رہے ہوتے ہیں، اینجلز جو کچھ ہمارے پاس لے کے آ رہے ہیں، یہ جا رہا ہے ہمارا جو ڈیٹا اوپر جا رہا ہے وہ انکرپٹڈ ہوتا ہے. تو ان کی بڑی کوشش ہوتی ہے، شیاطین کی بڑی کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ کے راز کو جان سکیں. آپ دیکھ لو نا، زیادہ تر جتنے لوگ یہ جو جعلی 2 نمبریاں کرتے ہیں، جنہوں نے کہا ہوا ہے کہ وہ کڑیے مینوں پتہ تیرے بارے تو راتی کی کھادا سی، تیری خاندان دے وچ تیری ایک عورت ہے، انہیں نیلے کپڑے پائے نے، انہیں تیرے تے کچھ کر دیتا ہے. تو یہ وسوسہ ہے. اب وسوسہ کریٹ ہو گیا تو پھوپھیاں، ہو سکتا پھوپھی نے نیلے کپڑے پہنے ہوں، خالہ نے پہنے ہوں، مامی نے پہنے ہوں. تو ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کو من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وسوسہ پیدا کر دیا اور آپ کے اندر شک پیدا ہو گیا، گمان پیدا ہو گیا، ظن پیدا ہو گیا. اب آپ نے سوچنا شروع کر دیا کہ اس بندے نے میرے اوپر کچھ کیا ہے. زیادہ تر گھروں کو جو تباہی آئی ہے، جو گھر اجڑے ہیں، وہ اسی وجہ سے اجڑے ہیں کہ کسی نے وہم ڈال دیا تھا، انسانوں میں سے یا جنوں میں سے کسی نے شک ڈال دیا کہ تواڈے تے کسی نے کچھ کیتا ہے. اب انسان ہر بندے کو شک سے دیکھ رہا ہے. جیسے آج کل کورونا کی وبا کے حوالے سے کوئی چھینک مارے تو سارے مڑ کے دیکھتے ہیں، کوئی چھینک مارے نا تو سارے اس کی طرف دیکھتے ہیں. تو وہ الحمدللہ بھی بھولا ہوا ہے، وہ یرحمک اللہ والی یہدیکم اللہ والی کیفیت بھی ساری بھول گئی ہوئی ہے. کرونا یاد ہو گیا، اس قدر یاد کروایا گیا یہ سبق کہ اب آپ کو دیگر سبق جو ہے نا وہ بھولنا شروع ہو گئے ہیں. ایسا نہ کیا کریں، چھینک آئے تو الحمدللہ ضرور یاد رکھیں. تو شیاطین اس انکرپشن کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ جو اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن ہے نا، اس میں سن لگاتے ہیں، نقب لگاتے ہیں، اس میں ڈیٹا چوری کرتے ہیں. وہ جب سٹریمنگ ہو رہی ہوتی ہے نا تو اس کے اندر کنڈیاں لگاتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ پڑھ لیا کرو کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. یعنی آپ ٹیون کرتے ہو اپنے آپ کو. جیسے رات کی تنہائی میں جو میں اکثر آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کے پاس 3 قسم کا ڈیٹا ہے. ایک وہ ڈیٹا ہے جو صرف اللہ کے پاس جا رہا ہے، اس کی کور میں، ہاٹ لائن میں. ایک ڈیٹا وہ ہے جو فرشتے اکٹھا کر رہے ہیں. اور تیسرا آپ کا ڈیٹا وہ ہے جو لوگوں کی صورت میں گواہیاں بن رہی ہیں. جہاں جہاں سے آپ گزرے ہو، جو چیزیں آپ کی زندگی میں آ رہی ہیں اعمال و افعال کی صورت میں. تو شیطان کے دسترس میں کون سی چیزیں ہیں جو آپ کے اعمال و افعال ظاہر ہو رہے ہیں، وہ شیطان کے حوالے سے. تو وہ اس سے کیا کرتا ہے، آپ نے سوشل انجینئرنگ اس کی ٹرم جو ہے نا، اس کو آپ اس کے بارے میں ابھی تھوڑی دیر بعد ریسرچ کیجئے گا اس لائیو سیشن کے بعد. فیس بک پہ آپ کے فرینڈز کون سے ہیں، فرینڈز آف فرینڈز کون سے ہیں، آپ نے کس قسم کے پیج لائک کیے ہوئے ہیں، آپ کون سی ویب سائٹس کو یوزلی دیکھتے ہو، انکاگنیٹو میں آپ کیا دیکھتے ہو، آپ کے موبائل کے اندر آپ نے نام کس طرح سیو کیے ہوئے ہیں. زیادہ تر کامنٹ جب آپ کرتے ہیں تو آپ کے لفظ کون سے ہوتے ہیں، انتخاب کون سا ہے، تو پھر آپ لوگوں کو ریئیکشن کیسے دیتے ہو. تو اسی سے ان کو اندازہ ہو جاتا ہے، ایک سوشل گرافنگ ہو جاتی ہے کہ اگر یہ کام ہو رہا ہو اور مستقل یہی پیٹرن بن رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کی پرسنالٹی میں یہ ایلیمنٹ ضرور ہوگا. اور اگر اس بندے کی پرسنالٹی میں یہ چیز ہے تو اس کو یہ پروڈکٹ اٹریکٹ کرے گی. مثلا اگر ایک لڑکی گھر میں اکیلی ہے تو اس کے میسیجز سے اندازہ لگایا جا سکے گا کہ وہ کس کیفیت سے گزر رہی ہے. ایک لڑکا ہے، اس کے سٹیٹس سے اندازہ لگایا جا سکے گا کہ یہ لڑکا اس وقت کس سائیکولوجیکل ڈیزاسٹر سے گزر رہا ہے. تنہائی کا شکار ہے تو کس قسم کی تنہائی ہے. تو سوشل انجینئرنگ کے ذریعے ایسے بندوں کو ٹریپ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. دیکھیں نا، ریکی کرنے والے ریکی کرتے ہیں، کمزور پہلو تلاش کرتے ہیں. شیاطین ڈو دا سیم تھنگ. وہ کوشش ہوتی ہے ان کی کہ ظاہری طریقے سے جو چیزیں ان کے پاس آ رہی ہیں، ایک 2 نمبر بیٹھے ہوئے ہیں جناب جعلی عامل، وہ ان کے کوئی نہ کوئی مخبر ہوں گے آپ کے محلے میں. میں نے آپ کو بتایا تھا ہرکارے ہوتے ہیں، نو رتن ہوتے ہیں، جس کو پتہ ہے کہ مجھے مہینے کے 5,000 یا 15,000 پیر صاحب سے مل جانے ہیں. یہ جو جعلی عامل ہیں، وہ جو پیران حق ہیں، وہ تو ہمارے سر کا تاج ہیں. تو یہ کہیں گے وہ جناب فلاں. اب وہ سب سے پہلا ان کا شیطان کا پسندیدہ ترین سازش یہ ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ناچاکی کرو. میاں کے دل میں وہم ڈال دو کہ تمہاری بیوی جو ہے نا وہ کچھ کر رہی ہے، تعویذ گھول کے پلا رہی ہے. اور بیوی کو بتا دو کہ تمہارا شوہر جو ہے نا وہ فلاں عورت کے ساتھ بھی اس کے تعلقات ہیں، فلاں عورت کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، یہ تمہیں چھوڑ دے گا، یہ طلاق دے دے گا، یہ فلاں کر دے. شک ہی ڈالنا ہے، وہم ہی ڈالنا ہے، باقی سارا کام ہمارے نفس کے اندر موجود ہے. تو ظاہری
گراف کی مدد سے کہ میرا رویہ والدین کے ساتھ کیسا ہے. یاد رکھیے مجھے ایک آیہ کریمہ یاد آ گئی کہ جب یہ شیطان کے ساتھ ہوا نا ڈائلاگ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو تمہاری راہ پر چلے گا میں انہیں تم سب کو جہنم میں ڈال دوں گا، لیکن جو میرے بندے ہوں گے تمہارا ان پر کوئی زور نہیں چلے گا. ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں طے یہ کرنا ہے کہ ہم کس کے بندے ہیں. خدا کے بندے تو ہیں، ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. تو میرا اگر تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے تو مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں. میں اگر اللہ والوں کے بیڑے میں بیٹھ جاؤں، دیکھیں جو نوح علیہ السلام کے بیڑے میں بیٹھ گئے تھے انہیں طوفان سے ڈر نہیں لگتا تھا. وہ کسی کی سربراہی میں تھے، کسی کی قیادت میں تھے، باقی سب ڈوب گئے. وہ جو نڈر تھے اور بیڑے میں نہیں بیٹھے تھے، جنہیں مان تھا اپنی تیراکی اور پیراکی پر، وہ ڈوب گئے. جو نڈر تھے اللہ کے دربار میں انہیں ڈرا دیا گیا، اور جو ڈرتے تھے اللہ کے دربار میں انہیں نڈر بنا دیا گیا. یہ اللہ کا ایک بڑا خوبصورت قانون ہے. تو آپ کے یہ جو سوشل انجینئرنگ ہے، جس کے بارے میں ایک حدیث کے الفاظ مجھے یاد آ رہے ہیں، اللہ کریم کمی بیشی معاف فرمائے، کہ من کتم سرہ بلغ مرادہ، جس نے اپنا راز چھپایا وہ اپنی مراد کو پہنچ گیا. قرآن کی ایک آیت بھی ہے، وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ، تم میں ان کے سننے والے موجود ہیں. اب وار ٹائم میں دیکھ لو نا، جیسے ہماری آئی ایس آئی ہے، تو ہماری آئی ایس آئی کیوں دنیا میں مشہور ہے؟ کہ ہماری آئی ایس آئی کو یہ پیٹرن بنانے آتے ہیں، سوشل انجینئرنگ کے ایکسپرٹ ہیں. انہیں پتہ ہے کہ کس قسم کے نوجوان کی کون سی عادت یا حرکت جو ہے اس کو کہاں لے جائے گی، اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا. آپ سمجھ رہے ہو؟ تو اس طریقے سے یہ پیٹرنز بنا کے استاد بھی پیٹرن بناتا ہے، وہ بچوں کے پیٹرن بنا لیتا ہے. جو جس چیز کا ایکسپرٹ ہے نا وہ اس کے پیٹرن بنائے گا. پرندوں کے اوپر غور کرو گے، پرندوں کا سمجھ آ جائے گی کون سے مہینے میں کون سے پرندے آتے ہیں. جیسے یہ ہوائیں ہیں، تو سوشل میڈیا پہ جن لوگوں نے کبھی تحقیق نہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے، وہ ان ہواؤں کو بھی امریکہ کی سازش قرار دینا شروع ہو جائیں گے. اور جن لوگوں کا کام یہ ہے کہ تحقیق کے بغیر انہوں نے پوسٹیں شیئر کرنی ہیں، وہ اس امریکی سازش کو، پوسٹ کو شیئر کرتے چلے جائیں گے. پھر دوسری بڑی مصیبت واٹس ایپ کے وہ گروپ جن میں لوگوں کو زبردستی ایڈ کر دیا جاتا ہے، وہاں سے ایک عالم فاضل اٹھتے ہیں، فیس بک کی اس پوسٹ کا اسکرین شاٹ لیا اور فیملی میں بھی. یعنی آپ وہاں سے بچ کے آؤ نا، تو کوئی نہ کوئی فیملی میں ایک بندہ ضرور ہوگا جو اس وسوسے کو خاندان کے بچوں کے لیے واٹس ایپ کے گروپ میں ضرور لے کے آئے گا. بیسیکلی مورے ہیں، استعمال کیے جاتے ہیں لوگ. یعنی آپ ہر لحاظ سے آپ جنگ لڑ رہے ہو، مضبوط ہو، آپ اپنے بچوں کو ہر لحاظ سے کوشش کرتے ہیں کہ ان کو اسٹرانگ بنائیں، لیکن فیملی میں تو مکسنگ ہوگی، گیدرنگ ہوگی، اور فیملی میں اگر کسی اور کا بچہ کہیں اور سے پولوٹڈ ہو کے آ رہا ہے، اس کا جو تھنک ٹینک ہے اس کا وہ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کے بچے کے اوپر بھی اثرات آئیں گے. تو ڈیلی آپ کو سکین کرنا پڑتا ہے اپنے بچوں کو. میں آپ لوگوں کے لیے یہی کام کرتا ہوں، میں ڈیلی آپ کو سبق سنا دیتا ہوں، ریمائنڈر دیتا ہوں، تاکہ آپ لوگ الرٹ ہو جائیں. آپ لوگوں کو میں کیوں منع کرتا ہوں کہ اپنی ذات کو ڈسکس نہ کریں فیس بک کے اوپر؟ آپ نے دیکھا ہوگا میں کسی ایسے کامنٹ کا جواب نہیں دیتا جس پہ لوگ نیچے لکھ رہے ہوتے ہیں، سر اپنا فون نمبر دے دیں پلیز، سر یہ آپ کے اولاد کتنی ہے، سر آپ کی شادی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، سر فلاں یہ چیزیں. آپ نے دیکھا ہوگا میں اپنا ایگزیکٹ لوکیشن نہیں دیتا کسی کو بھی. بعض اوقات میں اس جگہ سے گزر جاتا ہوں، اور پھر میں آپ کو اپنے سوشل انجینئرنگ کو اپنے قابو میں رکھنا ہے. آپ کو کوشش کرنی ہے کہ کوئی بندہ آپ کا گراف نہ بنا سکے. ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ ایک ہی جگہ پہ چارپائی نہ رکھو کمرے میں، بدلتے رہو مقامات کو، پوزیشن بدلتے رہو. یہ بڑا ضروری ہوتا ہے، یہ سیفٹی پریکاشنز ہیں. پھر آپ اپنی جگہیں بدل کے گزرا کریں، اپنی جگہیں بدل کے گزرا کریں. آپ کی یعنی اللہ کو تو سمجھ ہے، لیکن جو شیاطین ہیں ان کے لیے آپ کو انکرپٹڈ کرنا ہے اپنے آپ کو. میں آپ کو کیوں ان باکس سے منع کرتا ہوں؟ چونکہ یہ جو شیاطین ہوتے ہیں نا، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی آپ کا کمزور پہلو، کوئی اسکرین شاٹ یہ ایسا لینے میں کامیاب ہو جائیں جس سے ان کی جو چھاتیوں کے اندر پلنے والا حسد ہے، بغض ہے، تعصب ہے، ویسے تو مقابلہ نہیں کر سکتے، محرومیاں ہیں، تو یہ آپ کے قریب آ کے کوشش کرتے ہیں کہ دوری پیدا کر سکیں. دوبارہ دہرا دوں، اللہ کے گھر سے یہ بڑا جملہ آپ کو عطا ہو گیا. شیاطین قریب آ کر دوری پیدا کرنے کے جواز تلاش کرتے ہیں. اتنا حصہ لکھ لیں، آپ کے کام آ جائے گا. یا حی یا قیوم اللہم صلی علی محمد وآلہ. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ
وَجَعَلْنَاهَا رَجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ تو یہ جو شیاطین ہے نا، ان پہ عذاب تو ہے ہی ہے، عذاب آئے گا ان کے اوپر، اور ان کو شہاب ثاقب مارے جاتے ہیں۔ ایک اور جگہ پہ قرآن پاک میں ہے شہاب ثاقب کا ذکر ہے، شہاب ثاقب مارے جاتے ہیں ان کو معلومات نہیں یعنی یہ لے سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو ہم اپنے ایسی باتیں، گولڈن پرنسپل میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھایا ہوا ہے جو میرے قریب ترین ہے، آپ لوگ بھی سیکھ لو۔ کسی کو وہ بات مت بتاؤ جو اس کی ضرورت نہیں، جو سوال کرے اس کو اتنا ہی جواب دو جتنا اس کا سوال ہے، اور جب تک اس کی طلب نہ ہو اس کو وہ چیز اس کے سامنے مت رکھو، چونکہ بھینس کے آگے بین بجانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اپنا دل ہر بندے پہ مت کھولا کریں، اپنے خواب ہر بندے کے ساتھ مت شیئر کیا کریں، اپنے آپ کو بہت احتیاط کیا کریں۔ ہمارے ہاں یہ جو کم ان باکس والی سائیکالوجی ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا، میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ جب تک آپ کا تعلق نہ کسی کے ساتھ بن جائے ون آن ون، آپ کسی کو اپنا ذاتی وقت بھی مت دیں۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ذات، ایک ہوتی ہیں صفات۔ جو چیزیں پبلک کے لیے ہیں نا، جو چیزیں پبلک فورم پہ آنے والی ہیں وہ ڈسکس کریں، آپ بے فکر ہو کے کریں، لیکن وہ چیزیں جو گھر کی باتیں ہیں، جن کو صرف گھر والوں کو جاننے کا حق ہے، یا ان لوگوں کا جن کے، دیکھیں نا، آپ کے 1000 دوست ہو سکتے ہیں، آپ کے 15 دوست ہوں گے، 20 ہوں گے آپ کے کلاس فیلوز، لیکن سارے کلاس فیلو آپ کے گھر نہیں آتے۔ کوئی ایک یا 2 یا 3 ایسے ہوں گے جو آپ کے ماں باپ سے ملتے ہیں، آپ کے بہنوں بھائیوں سے، اور وہ کون سے لوگ ہوں گے جن کے اوپر آپ کا اعتبار ہوگا، اعتماد ہوگا، جو آپ کے حرم کی زینت کو سمجھتے ہیں، جو آپ کے لیے محترم ہیں، جن کے نزدیک آپ محترم ہیں۔ تو ایک وقت لگتا ہے، ایک دم سے اعتبار نہ کیا کر لیا کریں، اندھا دھند اعتماد نہ کیا کریں، جب تک آپ کا، اور بچوں پہ بھی نظر رکھیں، کیونکہ بچوں کو ٹریپ کیا جاتا ہے، وہ آسانی سے شکار ہو جاتے ہیں، وہ ولنریبل ہوتے ہیں۔ خاص کر جن عورتوں کو طلاق ہوتی ہے، ان کے اندر ایک عجیب سائیکولوجیکل ریونج بھی پال رہا ہوتا ہے، تو بہت کیئر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی کا دل ٹوٹ جائے، یہ جو آج کل کی سو کالڈ محبتیں ہیں، ان دنوں میں وہ انسان، وہ لڑکا یا لڑکی سوئسیڈل ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اور یہ جو شیاطین ہوتے ہیں نا، ان مواقع کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ زخمی پرندے کو اچکنے کے لیے 1000 بھیڑیے تیار ہوتے ہیں کہ یہ بندہ زخمی ہے، اس کو تھوڑی سی ہمدردی دکھاؤ، اس کا جناب اس کی تنہائی بانٹو، اور اللہ اللہ خیر صلاح۔ یا اگر آپ کے اندر محرومیاں ہیں، یہ لڑکیاں بڑے غور سے سنا کریں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ بہت یاد کریں کہ جب میں چلا جاؤں گا دنیا سے، لڑکیوں کو یہ سمجھانے والا میرے اندر جرأت ہے، میں اس لیے سمجھاتا ہوں۔ لڑکیاں، نوجوان بچیاں بڑے غور سے سنا کریں جو میں کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے۔ آپ کے اندر کوئی محرومی ہے نا، آپ کو شوق ہے کہ آپ کسی بڑی گاڑی پہ بیٹھیں اور ماں باپ کی طرف سے آپ کو نہیں مل سکی، یا آپ کے بھائیوں کی طرف سے، اور ابھی آپ اس مقام پہ نہیں ہیں، اور آپ نے کوئی ایسا بوائے فرینڈ بنا لیا جس کے پاس گاڑی ہے بہت بڑی۔ مری پہ ایک واقعہ ہوا تھا کچھ سال قبل، اس کی تاریخ پڑھ لیں۔ احتیاط کریں، بہت احتیاط کریں، اگر کوئی محرومی ہے تو اس پر قابو پا لیں پلیز۔ اتنے سادہ نہ رہیں، بچیاں تو بالکل سادہ نہ رہیں، بچیاں بالکل سادہ نہ رہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو لڑکپن کی عمر ہوتی ہے نا، جب انسان 8ویں 9ویں کلاس میں ہوتا ہے تو بڑے خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، بڑے اس کا بھی دل کرتا ہے کوئی اس کے لیے دھڑکے، اس کا دل، کسی کی آنکھ میں اس کو دیکھ کے چمک پیدا ہو۔ اور یہی 4-5 سال میں اکثر فیملی میں کہتا ہوں، اور سارے اب ماننا شروع ہو گئے ہیں کہ 8ویں سے لے کے، یعنی 7ویں 8ویں سے لے کے 12ویں تک جو انٹرمیڈیٹ ہے، یہ آپ کے 4 سال بچے کے صحیح گزار دو۔ 7ویں تک تو لڑکا اتنا وہ اس میں نہیں آتی وہ چیزیں، ویسے فی زمانہ تو خیر تھوڑا سا اور 1 سال ایڈ کر لیں آپ اس میں، 7ویں کو بھی ایڈ کر لیں، یا کچھ بچیوں کے لیے، خاص کر بچیاں جب 5ویں کلاس کراس کرنا شروع ہو جائے نا، ان کے لباس کا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا میل ملاپ، ان کی ایکٹیویٹیز کے اوپر نظر رکھنا شروع کر دیں۔ یہ بہت ضروری ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بڑا اچھا لگتا ہے اس دور میں کہ کوئی کہے کہ مجھے آپ سے پیار ہو گیا ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ اور بالعموم جو کھرانٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ معصوم بچیوں کا شکار کرتے ہیں، اور کئی عورتیں معصوم لڑکوں کا بھی شکار کرتی ہیں۔ یہ خانہ خدا میں بیٹھ کے آپ کو بڑی تلخ حقیقتیں میں نے آج بتا دی، شیاطین کے زمرے میں بتا رہا ہوں کہ آپ جو ہی کھلیں گے نا، آپ کی انکرپشن ختم ہو جائے گی، آپ کا راز مل جائے گا کسی کو، آپ کو توڑنا آسان ہو جائے گا۔ اپنا راز نہ دیں کسی کو، اپنی کمزوری نہ دیں کسی کو۔ آپ کسی کو کان دیں گے، وہ اس میں غیبت و ڈیل دے گا،
آپ کسی کو کان دو گے وہ اس میں غیبت انڈیل دے گا، آپ کسی کو کمزوری دو گے وہ اس پہ بلیک میلنگ انڈیل دے گا۔ کوشش کریں اللہ کی ذات کی پناہ میں رہیں، دعا کرتے رہیں۔ آج کا زمانہ ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن پہلے محترم رشتے بنائیں، اعتبار کے رشتے قائم کریں۔ جب تک اعتبار نہیں ہوتا تو پرندہ نہیں پاس آتا بھائی، پرندے پاس نہیں آتے جب تک ان کا اعتبار نہ ہو جائے، لیکن جب ان کا اعتبار ہو جاتا ہے تو پھر پرندے ہاتھ پہ بیٹھ کر بھی دانہ چگ لیتے ہیں۔ تو اعتبار قائم کریں، معتبر ہو جائیں، غیر معتبر بندوں کے اوپر ٹرسٹ نہ کریں۔ اونٹ کو پہلے باندھیں پھر توکل کریں، بچوں کو پہلے سمجھائیں، ہر بات ان کو بتائیں اور پھر اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔ پروین شاکر کا ہے یا کس شاعرہ کا، تیرے بچپن کو جوانی کی دعا دیتی ہوں اور دعا دے کے پریشان سی ہو جاتی ہوں۔ تو یہ کچھ زمانہ ہمیشہ سے تھریٹس تو یہ رہی ہیں اس طریقے سے۔ تو شیاطین جو ہیں آسمان دنیا پہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم راز لے سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ ان کو رجوم کیا جاتا ہے ان کو۔ وَلِلَّذِينَ كَافَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ، اور جو ان ساری باتوں کو نہیں مانتے ان کے لیے بھی عذاب جہنم ہے۔ جو کفر کرتے ہیں، جو جھٹلاتے ہیں حقیقتیں، اب نہ سوچے، آسمانوں کی بات ہو رہی ہے، تاروں کی بات ہو رہی ہے، مخلوقات کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حل تری من فطور، کہ تم دیکھو تمہیں کوئی فطور نظر آتا ہے، اور ساتھ ہی عذاب جہنم کی بات آ گئی۔ گویا انسان جب سائنٹیفک انداز میں ریسرچ کرتا ہے اور اس کے ریسرچ کے ایکسپیریمنٹس اس کے سامنے آتے ہیں، اور اس کے سامنے آ کر بھی اگر وہ خالق سے شناسہ نہیں ہوتا تو پھر لازمی بات ہے کہ اس کے لیے بڑا خسارہ ہے، اس کے لیے بڑا خسارہ ہے کہ اس کو علم کے ذریعے، حکمت کے ذریعے، تجربے اور مشاہدے کے ذریعے وہ مل بھی گیا، اللہ کا راستہ دکھائی بھی دیا، لیکن اس نے پھر بھی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ یا حی یا قیوم۔ تو یہ سورۃ الملک جو ہے اس کی یہ کچھ ابتدائی آیات ہیں، اس کے بارے میں مزید غور و فکر کریں۔ یاد رکھیے گا، میں آپ کو اکثر بتاتا ہوں، سوشل انجینئرنگ پہ کے بارے میں پڑھیں ضرور۔ آج کے دور میں ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں اپنے آپ کو، یعنی میں آپ کو اپنے بارے میں بتاتا ہوں کہ میرے بچپن لڑکپن اس طریقے سے گزرا ہے کہ میری کئی کزنز اور میرے محلے کی امی جی کی، بے جی کی سہیلیاں، وہ کئی دفعہ آ کے بے جی کو کہتے تھے کہ ایس منڈے تے سانو سمجھ نہیں آتی ہے، ابھی ایس منڈے تے سانو سمجھ نہیں آتی۔ تو بے جی ہنس کے ان کو پتہ کیا کہتی تھی، کہتے میں جمیا ہے، سمجھ مینو نہیں آئی اج تک، میں جمیا یہ سمجھ مینو نہیں آئی۔ یہ ان کا لاڈ ہوتا تھا۔ یعنی آپ اپنی زندگی کو اتنا پراسرار کر دو کہ آپ کے بارے میں کوئی رائے قائم اس طریقے سے نہ کر سکے، وہ گیس نہ کر سکے۔ جو دوست ہے نا ان کو پیٹ پتہ ہے، بے جی کو تو میرا الف سے یہ تک پتہ تھا نا، بے جی نے تو مجھے پالا ہے، جنم دیا ہے مجھے، لیکن وہ لاڈ کے تحت کرتے تھے تاکہ ان سے بھی کوئی راز نہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ فرینڈز آف فرینڈز کے ذریعے نا نقب لگاتے ہیں، سرنگیں کھودتے ہیں، ٹنلنگ کرتے ہیں، ٹنلنگ کر کے آپ تک پہنچتے ہیں۔ میری پروفائل میں لوگ آ کے جاسوسی، جن کو میں کہتا ہوں جاسوسیاں کرتے ہیں کہ ان کے رشتے تلاش کیے جائیں، ان کا تعلق جو ہے وہ کیا جائے، کون کیا ہے، کس کے ساتھ کیا لاڈ ہو رہا ہے، کس کے ساتھ کیا بات ہو رہی ہے۔ میں نے ان سب کو، یہ میرے اسپارٹنس سمجھ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے اسپارٹنس کو سدا محترم رکھے، میرا بڑا لاڈ ہے ان کے ساتھ۔ میں نے ان کو کہا سمعنا وطعنا، انہوں نے سن لیا اور اطاعت کی، ماننا شروع کر دیا کہ سر نے کہہ دیا جو کچھ ہوگا کامنٹس میں ہوگا۔ تو اپنے آپ کو اتنا وہ رکھو کہ آپ اپنی ایگزیکٹ، دیکھو نا یہ ایک واقعہ آیا اخبار میں، FIA کرائم برانچ سے، میں ان کی اسٹڈی کر رہا تھا تھوڑا سا، کہ یا حی یا قیوم برحمتک، بچی ہے نوجوان ایک، اس نے کہا جی کہ میں گھر میں اکیلی ہوں، بور ہو رہی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ تو اب اس کو جو فالو کرنے والے تھے آس پاس لوگ ایگزیکٹ لوکیشنز وہ پہنچ گئے، اور جناب کتنا نقصان ہو گیا۔ تو پلیز یہ سوشل میڈیا، یہ اوپن ڈیجیٹل اوشن ہے، اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں۔ بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، پتہ نہیں آپ کا بہت ساری چیزیں استعمال ہو جاتی ہیں، اور ہر وقت لوگ جو ہے نا وہ آپ کی ٹو میں ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں شیاطین کے بارے میں پورے قرآن کے اندر، یعنی وہ معلومات لینے کے چکر میں ہوتے ہیں، کوئی کمزوری ملے، کسی طریقے سے اس بندے کا پاسورڈ ہم کریک کر سکیں، ہر وقت کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہ آپ کی ذات میں گھسا جائے۔ ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ کی ذات میں گھسے۔ 2 منٹ بات نہیں ہوئی تو سر آپ کا فون نمبر مل سکتا ہے، سر آپ سے میں پرسنل ملنا چاہتا ہوں۔ کیا کرنا ہے بھائی پرسنل مل کے؟ آپ سمجھ رہے ہو؟
4 گھنٹے ایک بندہ بول رہا ہے، وہ 4 گھنٹے نہیں سننا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، بس سر میں نے آپ سے پرسنل ملنا ہے. چلو محبت جہاں پہ ہو جائے، جہاں تعلق بن جائے، جہاں احترام کا رشتہ بن جائے، استاد اور شاگرد کا رشتہ بن گیا ہے. آپ ایک دوسرے کو پہلے وہ جانو جو سرسری طور پر سامنے ہے. سورج کی کرنوں کو آپ جانتے نہیں اور سورج کے اندر گھسنے کی آپ بات کر رہے ہیں. چاند کی چاندنی کی سمجھ نہ آئے اور ہم نے چاند پہ جانا ہے. پھول کی خوشبو سے پہلے محسوس ہو لو، پھر پھول کی ذات میں اتر کے دیکھ لینا کہ پھول کی خوشبو آتی کہاں سے ہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ تو ایک دم سے آپ اپنی ذات میں نہ جذب ہونے دیا کریں کسی کو، اپنا راز نہ کھولا کریں، اپنا سینہ نہ کھول دیا کریں. میں یہ مرشد سے کیوں روکتا ہوں کہ ساحل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نعرہ لگا دیتے ہیں چونکہ فیشن بنا ہوا ہے. ذرا سی بات ہوئی نہیں مرشد، اور چرکتائی وہ کون کوئی ڈرامے میں ہے اس کو بھی مرشد مذاق بنایا ہوا ہے. اسلامک ٹرمینالوجی کو لوگوں نے مذاق بنا لیا ہے. میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے بارے میں، اللہ سے جڑی ہوئی اصطلاحات کے بارے میں بہت محتاط رہا کریں. یہ مرشد کا لفظ جو ہے نا، رشد، ہدایت، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس کو پلیز اس کو ریڈیکیول نہ کیا کریں. یہ جو ریڈاکلس ہماری ایک ریڈیکیول کرنے والی سچویشن ہے نا، یہ بڑی پیتھیٹک ہے. یہ ہومزت اللومزہ کی طرف چلی جاتی ہے اور بڑا نقصان ہوتا ہے اس کا. تو آپ لوگ، آپ کی بھی تو لیئرز بنی ہوئی ہیں نا. پہلی لیئر پہ رکھیں جس پہ ستارے چمکتے ہیں، پہلی لیئر پہ رکھیں. چونکہ زمین کا بھی ایک کرسٹ ہے، اس کا مینٹل ہے، پھر اس کی کور ہے. کور کو گرم ہی رکھنا پڑتا ہے، کور کو گرم رکھنا پڑتا ہے. چونکہ وہ جو آپ کا حرم ہے نا، حرم میں صرف کوئی محترم ہی داخل ہوگا احرام باندھ کر. احرام باندھنا شرط ہے، محترم انداز میں حرم کے اندر کوئی آئے گا. اور حرم میں تو شکار بھی منع ہے، حرم میں تو شکار بھی منع ہے. تو جہاں آپ کا اعتبار نہیں ہے وہاں فاصلہ رکھنا ضروری ہے. کس کو کتنی بات بتانی ہے؟ دیکھو، گھر والوں کو کوئی اور بات بتائی جاتی ہے، معاملات ہوتے ہیں. میرے جو قریب ترین ہیں ان کے ساتھ میرا اور لہجہ ہوگا، کیونکہ مجھے ان کے اوپر اعتبار ہے. میرا ان کے اوپر، میرے جیسے لنگوٹیے ہوتے ہیں نا بچپن کے، میرے لنگوٹیے مجھے جانتے ہیں، میں ان کو جانتا ہوں. میں ان کے سامنے اپنے اوپن لہجے میں بات کرتا ہوں. جو گھر کا لہجہ ہوتا ہے اس میں ہم بات کرتے ہیں. میں پبلک فورم پہ، مجھے پتہ ہے گھروں میں پوری فیملی سنتی ہیں، چھوٹے بچے بھی سنتے ہیں. تو میرے لفظ جو ہے نا وہ بڑے فلٹر ہو کے باہر نکلتے ہیں. یعنی میں اتنا بھی لوز نہیں کرتا اپنے لفظوں کو کہ یار میرے کسی بچے کو شاید سمجھنے میں اس کی جو کمپریہنشن ہے وہ اس کو کسی اور طریقے سے کمپریہنڈ کر لیں. تو کہاں پہ بول رہے ہو، کس کے سامنے بول رہے ہو، سننے والے آڈینس کون سے ہیں، تو اس حساب سے بات کرنا پڑتی ہے. نفسیات کو ذہن میں رکھنا پڑتا ہے. انسانی نفسیات بڑی کمپلیکیٹڈ چیز ہے. لڑکیاں بھی سنتی ہیں. اب میں لڑکوں کی، اگر صرف لڑکے بیٹھے ہوں گے تو میری ٹرمینالوجی شاید تھوڑی ڈیفرنٹ ہو جائے. صرف لڑکیاں ہوں گی تو ٹرمینالوجی ڈیفرنٹ ہوگی. لیکن جہاں پہ مکس مسالہ ہے، بہنیں، بیٹیاں، بچیاں، بچے سن رہے ہیں آپ کو، بزرگ سن رہے ہیں، آپ مجھ سے بڑے علماء کرام سن لیتے ہیں، مجھے میرے اساتذہ کرام سنتے ہیں. تو میرا لہجہ ایسا ہوتا ہے جس میں کوشش میری ہوتی ہے کہ وہ ان سب کے حقوق کو ادا کرتا ہوا پیغام آگے پہنچ جائے. اور یہی طریقہ کار ہے فطرت کا، یہی طریقہ کار ہے فطرت کا. میں نے فطرت سے یہی سیکھا ہے کہ کہاں دریا پھیلتا ہے، کہاں سکڑتا ہے. پہاڑوں میں سکڑ کے چلتا ہے، میدانوں میں دریا پھیل جاتا ہے. ہوا کہاں پہ تیز ہوتی ہے، کہاں آہستہ ہوتی ہے. سورج کہاں پہ کیا کرتا ہے. فطرت سے ہم سیکھیں گے نا تو ہمیں پتہ چل جائے گا. پانی ہر جگہ پہ کٹاؤ نہیں کرتا، کچھ جگہیں ہوتی ہیں جہاں وہ کاٹتا ہے، لیکن جہاں درخت ہوتے ہیں وہاں بچت ہو جاتی ہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ تو شیاطین سوشل انجینئرنگ کی شکل میں، خاص کر جیسے آپ پائتھن لینگویج بھی ہو گئی، آپ کے گراف بن رہے ہیں، پرسنالٹی کے گراف بن رہے ہیں. اگر کوئی بندہ آپ کے بارے میں، یہ جتنے انٹیلیجنس کا نیٹ ورک ہوتا ہے وہ سارا اسی پہ بیس کر رہا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ جیو فینسنگ ٹرم سنی ہوگی آپ نے، یہ جو موٹر وے والا کیس تھا جیو فینسنگ کی. تو سارا پولیس بھی تو اسی طریقے سے کلو کر رہی ہوتی ہے نا، انفر کر رہی ہوتی ہے کلو کے ساتھ. اگر یہ تو پھر یہ، اگر یہ تو پھر یہ. تو اس میں پھر کہیں پہ جہاں پہ گیپ آ جاتا ہے نا، جہاں پہ وہ کرائن ہوتے ہیں، وہاں انسان پھر اپنی انٹلیکٹ کے ساتھ انفرنس کرتا ہے کہ اگر یہ پوائنٹ یہاں پہ ہے اور یہ پوائنٹ یہاں پہ ہے تو درمیان میں یہ ہونا چاہیے. اس کی پروبیبلٹی ایک کہ آئدر دس اور دس اور دس اور دس.
یہ جو آپ نے اکثر میں پڑھتا رہتا ہوں پوسٹیں کہ ہم کوئی وزٹ کر کے آتے ہیں ویب سائٹ تو فیس بک کے اوپر اسی طرح کے ایڈز چلتے ہیں. بعض کا لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو سوچتے ہیں وہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. ٹرو، یہ کوئی غلط بات نہیں ہو رہی. آپ بیسیکلی چونکہ ایک خاص وقت میں یہ جو فیس بک کی میموریز ہیں یہ کیا ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ پچھلے سال آج ہی کے روز آپ نے کیا کیا تھا، اور اس سے پچھلے سال آج ہی کے روز آپ نے کیا کیا تھا، اور اس سے پچھلے سال آج ہی کے روز آپ نے کیا کیا تھا. تو اگر آپ کا گراف +-1 کے ساتھ ایک ہی جیسا بن رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان خاص لمحات میں، جیسے کوئی ڈیتھ کیس ہو گیا، کوئی شادی ہے، تو آپ کا ایک خاص بیہیویئر ہے، ایک خاص روپ ہے، آپ کا ایک خاص رویہ ہے. تو گویا لوگ آپ کو سمجھ لیں گے کہ اب آپ کا ری ایکشن کیا آئے گا، اب آپ کا ری ایکشن کیا ہوگا، لوگ سمجھ لیں گے. تجربہ، مشاہدہ، یہی چیز ہوتی ہے نا. ہم جب کائنات کے بارے میں غور کرتے ہیں تو ہم سمجھ لیتے ہیں. اس لیے اس دنیا میں وہی قومیں سربلند ہوئی ہیں اور سپر پاور بانی ہیں جنہوں نے سمجھ لیا ہے فطرت کے نظاروں کو. ہم چونکہ نہ سمجھ ہیں، ہم دیکھو اس قرآن پاک کو ہم نہیں سمجھ سکے. قرآن پاک کو ہم نے سمجھ کے نہیں پڑھا، صرف تلاوت کی حد تک ہم رہے ہیں. میں نے آپ کو کل بتایا تھا 4 فیز ہیں. پہلا فیز تلاوت کا ہے، اس کے بعد اس کی تعلیم کا نظام شروع ہوتا ہے، پھر اس کی حکمت شروع ہوتی ہے کہ آپ سسٹم ڈیولپ کریں گے. پھر جب وہ سسٹم ڈیولپ ہو جاتا ہے تو اس میں سے پروڈکشن نکلنا شروع ہو جاتی ہے، پاک صاف. وَيُزَكِّيهِمْ، پاک صاف برتن میں سے پاک صاف چیزیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. فیکٹری ایک پوری بلڈ ہو جاتی ہے، پورا سسٹم ایک مدینے کی ریاست بن جاتی ہے. تو ہم تلاوت سے آگے بڑھ ہی نہیں رہے، اور تلاوت کا حق بھی شاید ہم صحیح ادا نہیں کر رہے، کیونکہ تلاوت بھی ہمیں جس طرح کرنی چاہیے تھی ہم اس طرح نہیں کر پا رہے. ہم نے تلاوت کو بھی روایتاً لے لیا ہے، تلاوت کو بھی ہم نے روایتاً لے لی ہے. تلاوت بھی کہاں کہاں پہ ہو رہی ہے؟ زیادہ تر تو غلافوں میں بند ہے. حقیقتیں غلافوں میں بند ہوں تو تلخ حقائق میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. ہماری آنکھوں پر غشاوہ ہے، ہمیں اس غشاوت سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. ابھی ہمارے پاس مہلت ہے. تو لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، جو آپ کو اللہ نے بنا دیا اس پہ شکر ادا کریں. ایک تو ہمارا یہ مفہوم تھا. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ جس کی جتنی ضرورت ہے اس کو اتنی بات بتائیں، اتنی بات بتایا کریں. جو پوسٹ جہاں پہ شیئر کرنے والی نہیں ہے وہ وہاں پہ شیئر مت کریں، اور اس وقت شیئر کریں جب آپ کو یقین آ جائے کہ جو بات آپ شیئر کر رہے ہو اس کا وجود ہے، اس کی اتھارٹی ہے، اس کے پاس سند ہے. اگر آپ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ قابو نہیں پاتے تو آپ بے قابو ہو جائیں گے. اور اگر آپ بے قابو ہو گے نا تو بے قابو گھوڑوں کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، ان کو پھر نکیل ڈالی جاتی ہے. انسانی نفس جب بے قابو ہو جاتا ہے تو نقصان کرتا ہے. انسانی نفس جب بے قابو ہو جاتا ہے تو نقصان کرتا ہے. سرکش ہو جانے والے گھوڑوں کو پھر نکیلیں ڈالی جاتی ہیں. نفس کو سرکش نہ ہونے دیں، اسے اللہ کا مطیع رکھیں. یہ بزنس کریں اللہ کے ساتھ، اپنے نفس کو قابو میں رکھیں، اللہ کی رضا میں راضی رہیں. باقی جو شیاطین ہیں ان کو اللہ کی طرف سے شہاب ثاقب اللہ کا نظام مارتا ہے. بندے اور اللہ کے درمیان جو گفتگو ہو رہی ہے وہ ان شیاطین تک نہیں پہنچتی، وہ انکرپٹڈ ہے. اور اینجلز جو لے کے جاتے ہیں وہ بھی جرت نہیں ہے شیاطین کی کہ فرشتوں کے پاس جا کے ان کو بہلا پھسلا لیں. جرت نہیں ہے ان کی. صرف یہ جو ہمارے لوگوں کے من الجنت والناس، لوگوں کے جو معاملات ہیں، چونکہ جن جو ہیں وہ نیچے زمین اور اس کے درمیان ہیں، اور من الجنت والناس، جن بھی نفس والے ہیں، یہ یاد رکھیے گا. تو ہماری خواہشات، ہماری محرومیاں، یہ جو آپ کا حسد ہے، تعصب ہے، منافقت ہے، غیبت ہے، لان تان ہے، بخل ہے، یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں نا، یہ شیاطین کے پلیٹ فارم ہیں، یہ ان کی بولی ہے. اگر کوئی بندہ حسد میں مبتلا ہے نا تو اسے فکر مند ہو جانا چاہیے کہ وہ تو آلریڈی ٹریپ ہو چکا ہے، وہ آلریڈی ویک ہو چکا ہوا ہے، بریچ ہو چکی ہے اس کی فائر وال. اس کو بہت الرٹ ہو جانا چاہیے. اگر کوئی شخص غیبت کرتا ہے، جو کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ انفارچونیٹلی عام ہو گیا ہے، ہر دوسرے قدم پہ میں غیبت دیکھتا ہوں، اور اتنی عام ہو چکی ہے کہ اب ہمیں عام لگنے لگی ہے. ہم اس کو معمولی سمجھنا شروع ہو گئے، یار کوئی بڑی بات نہیں، جو محفل میں نہیں اس کی غیبت کرو. نہ زبان دیں کسی کو، نہ کان دیں کسی کو. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سارے اعضاء جو ہے نا، اعضاء مخصوصہ، یہ سارے حواس خمسہ، یہ اللہ کے کنٹرول میں دیں، اللہ کی رضا کے ساتھ ان کا استعمال کریں. یہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہمارے لیے مسائل بڑھتے جائیں گے. تو شیاطین
آپ کے روز و شب کو، آپ کے معمولات کو، اس میں کوئی کمزوری تلاش کریں گے۔ تو اس لیے جب تک آپ کو، جیسے ہر پروفائل پہ آپ نے دیکھا ہوگا، میری اپنی پروفائل پہ میں اکثر اپنی پروفائل کو چھانٹی کرتا رہتا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں فیک پروفائلوں والے، کچھ لوگ ہیں فیک پروفائلوں والے، کچھ مجھے پتہ بھی ہے کہ فیک ہے لیکن میں ان کو الاؤ کرتا ہوں چونکہ بے ضرر سے ہیں، بس بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے یار، نہیں ظاہر کرنا چاہتے اپنے آپ کو، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے ہیں۔ تو جو جتنا کھلتا ہے نا اتنا اعتبار قائم ہوتا ہے، اتنا زیادہ آپ اس کو، جو آپ کی بات کو زیادہ غور سے سن رہا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ میں ان کی، میں آپ کو اکثر اپنی پروفائل کا حوالہ دیتا ہوں، جو بندے میرا بہت زیادہ احترام کرتے ہوں کامنٹس کے اندر، کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے، لیکن ان باتوں کے الٹ چل رہے ہوں جو باتیں میں نے ان کو سمجھائی ہیں، تو میں ان کے لیے کیا کروں گا؟ آپ مجھے بتائیے، میرے دل میں کیا اعتبار آئے گا ان کے لیے؟ تو میں بھی پھر ان کو اس خانے میں ڈال دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے، جیسا تم کر رہے ہو ویسا ہی میں کروں گا۔ لیکن پھر جو بندے ان ہدایات پہ چلتے ہیں، ان باتوں کو، میں عام سا انسان ہوں اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میری یہ فیل ہوتی ہے، تو میں لاڈ بھی انہی کے ساتھ کروں گا جو پھر باتوں کو سن رہے ہیں اور مان رہے ہیں اور چل رہے ہیں اور عمل کی دنیا میں آ رہے ہیں۔ اور مجھے نظر آ جاتا ہے، میں اس عمر کے حصے میں ہوں کہ مجھے کامنٹس کو پڑھ کے میں نے پیٹرنز کے اوپر ہی ساری زندگی گزاری ہے۔ میرا سب سے پہلا سبق ہی پیٹرن تھا، پیٹرنز بنائے تھے میں نے، اور میں قوموں کے عروج و زوال میں پیٹرنز تلاش کرتا رہا ہوں۔ میں نے قرآن پاک کو جتنی مرتبہ میں اس میں سے گزرا ہوں، میں نے پیٹرن تلاش کیے ہیں۔ میں بچپن سے مشاہدے والا تھا، میں چڑیوں کو دیکھتا تھا، پرندوں کو دیکھتا تھا، گاؤں میں ہر چیز، کب کون سی چڑیا انڈے دیتی ہے، کوے کیا کرتے ہیں، بارش آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، طوفان آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، فصلیں کس طرح بیٹھتی ہیں، پنیری، چاول کی پنیری کیسے لگتی ہے۔ میں راتوں کو جاگ جاگ کے تاروں کو دیکھا کرتا تھا، ان کے پیٹرن دیکھتا تھا۔ میرے اندر وہ پورا ایک پیٹرن بنا ہوا ہے، سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھنا، میں نے غور کرنا، اچھا یہاں سے آج نکلا تھا، میں نشان لگا لیتا تھا۔ کیونکہ ہمارے دور میں نہ لائبریریز اتنی زیادہ تھی، نہ انسائکلوپیڈیاز تھے ہمارے پاس، اپنے اٹکل پچو سے ہی چیزیں جو ہے نا کچھ بزرگ بتا دیتے تھے۔ تو جانوروں کی زندگی کے میں نے پیٹرن نوٹ کرنے، مجھے پتا تھا کہ مرغی جو ہے نا وہ چوزے نکالتی ہے، کس طرح وہ بیٹھے گی، کون سی مرغی کس طرح کی آوازیں نکالے تو اس نے انڈا دینا ہے، کس طرح کی آوازیں نکالے تو اس نے کڑک ملا ہوا ہے، بیجی کہتے ہیں کڑک مل لیا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو علم آپ کو فطرت سے مل رہا ہے، فطرت کا مشاہدہ آپ کریں گے، آپ ایک دوسرے کے بارے میں بھی غور کریں گے، آپ دوسروں کو جانے بغیر ان سے دوستی نہیں کر سکتے، خطرناک ہے۔ قرآن پاک کو میں نے آپ کو بتایا تھا، سب سے پہلی آیت کتابی شکل میں کیا ہے؟ کتابی شکل میں الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی آپ آگے نہیں گئے، تعریف اس اللہ کی جو عالمین کا پروردگار ہے۔ یہیں پہ انٹروڈکشن ہو گیا سارا۔ ایک عالمین، عالم کی جمع ہے، بہت سارے عالمین ہیں اور ان کا ایک رب ہے، اس رب کو اللہ کہا جاتا ہے اور اس اللہ کی ہی ساری تعریفیں ہیں۔ تعریف، تعارف، معرفت، انٹروڈکشن، تو پہلی آیا کریمہ کے اندر انٹروڈیوس کروا دیا اللہ کی ذات نے اپنے آپ کو۔ یہ ترتیب بنی کتابی شکل میں کہ یہ ہے اس کا تعارف۔ جیسے آپ محفل میں ہوتے ہو، سیشن میں، سیمینار میں، آپ کہتے ہو جی گڈ ایوننگ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آئی ایم فاروق اینڈ آئی ایم ہیئر ٹو ٹاک اباؤٹ دس، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرواتے ہو، انٹروڈیوس یور سیلف، تعارف۔ آپ کسی سے ملتے ہیں، جی السلام علیکم، السلام، جی آپ کا تعارف، جی میرا نام احمد ہے، جی میرا نام سجاد ہے، جی میرا نام مریم ہے، جی میرا نام حفصہ ہے، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں کمپیوٹر لٹریٹ ہوں، میں فلاں ہوں، میں جی گرافک ڈیزائنر ہوں، میں فلاں فری لانسر ہوں، میں جی انجینئر ہوں، الیکٹریکل انجینئر ہوں۔ تعارف، تو جہاں جتنی ضرورت ہے تعارف کی، جہاں جتنی ضرورت ہے تعارف کی، دیکھیں نا، ہر پیغمبر شب معراج کے لیے وہاں پہ نہیں بلائے گئے۔ اللہ اکبر، یا حی یا قیوم، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ یہ اللہ کے کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم ان کے اندر لا نفرق، ہم نے فرق نہیں کرنا، ہمارے لیے کوئی یہ نہیں، اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، 15واں سپارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو کون کس قابل ہے؟ دیکھو نا، ماں باپ سب سے زیادہ آپ کے بارے میں جانتے ہیں، پیدا کیا ہوا ہے، بچپن میں نہلایا دھلایا ہے، ماں کو پتہ ہوتا ہے بچے کے وجود پہ کہاں کہاں پہ تل ہے، بچے کے وجود پہ کہاں کہاں پہ تل ہے، ماں کو پتہ ہوتا ہے، باپ کو پتہ ہوتا ہے۔
ہم ان کے وجود کا حصہ ہیں. تو آپ کی یا استاد کو شاگردوں کا پتہ ہوتا ہے، وہ محرم ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، گرو اور چیلے ایک دوسرے کے محرم ہوتے ہیں. اور مرید اور مرشد اگر اجنبی ہوں تو پھر نہ ارادت ہوگی نہ رشد ہوگا، رشد و ہدایت نہیں ہوگی. جہاں تعارف ہی نہیں ہے وہاں معرفت کیسی؟ تو معرفت کے لیے تعارف کا ہونا بڑا ضروری ہے. من عرف نفسہ، نفس کی معرفت ہوگی نا، فقد عرف ربہ، تو پھر تعارف رب بھی ہو جائے گا. مجھے اپنا ہی تعارف نہیں کہ میں کون سی بلا ہوں، مجھے کائنات میں پھیلی ہوئی آیات کا تعارف نہیں، مجھے چڑیوں کا پتہ نہیں، مجھے صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا پتہ نہیں، مجھے قرآن سے تعارف نہیں ہے کہ قرآن کیا ہے، میرا تعارف ہی نہیں اس کے ساتھ. میں باتیں کروں بڑی بڑی معرفت حق کی باتیں کروں، اور تینوں نہیں پتہ منڈیا اے بڑیاں ڈونگیاں گلاں نے. اور ڈونگیاں گلاں کو نہیں پائی، اللہ تعالیٰ کی ذات نے دعوت فکر دی ہے، سٹیپ بائی سٹیپ لیئرز ہوتی ہیں. صرف شیاطین کو پتھر مارے جاتے ہیں، شیاطین کو شہاب ثاقب مارے جاتے ہیں. شیاطین کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ انکرپٹڈ میسج میں نہیں جا سکتے. اللہ کے ولیوں کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. اللہ کے ولی یہاں بیٹھے بیٹھے آنکھ بند کرتے ہیں اور کسی کے دل میں ابھرتی ہوئی بات بھی بوجھ لیتے ہیں. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. دیکھو نا، آپ ڈاکٹر صاحب کو کچھ بتاتے ہیں، کچھ مشینیں بتا دیتی ہیں، رپورٹس، تو وہ گراف بناتے ہیں نا، ایکس رے یہ آئے ہیں، یورینیشن کی رپورٹ یہ ہے، بلڈ کی یہ ہے، فلاں فلاں رپورٹس یہ ہے، اس کے مطابق ہم نے طے کیا کہ آپ کو یہ بیماری ہے. سوشل انجینئرنگ بھی یہی کر رہی ہے. آپ کے گراف بنتے ہیں اور اس سے آپ کی پرسنالٹی ٹائپ کو دیکھا جاتا ہے. اور اگر آپ کی پرسنالٹی ٹائپ ہے یہ والی، آپ کی پرسنالٹی ٹائپ یہ والی ہے، تو پھر آپ جمعے کو یہ سوچیں گے 10:19 پہ. یہ گیس ورک ہوتا ہے شروع میں، لیکن ایگزیکٹ سائنٹیفک میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں. 9 آؤٹ آف 10 ٹائمس یہ جو آٹومیشن ہے جس طرف ہم بڑھ رہے ہیں، کمپیوٹر یہ بہت بہتر انداز میں کیلکولیٹ کر لے گا. ہم اس دور میں داخل ہونے والے ہیں جہاں ہمارے دماغ میں ابھرنے والی سوچوں کو بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہوگا. ہم اس کے لیے تیار ہیں. ہمارے جینیٹک کوڈ کے اندر گھسنے کی کوشش ہو رہی ہے، ہونا چاہیے بھی. پازیٹیو بھی پہلو ہوتے ہیں، نیگیٹو بھی پہلو ہوتے ہیں. ہر ترقی کے ساتھ یہی ہوتا ہے. کوشش تو یہی ہے کہ بیماریوں کے جراثیم کو بچپن سے ہی گراس روٹ لیول سے جا کے ان کو مینوپولیٹ کر دیا جائے تاکہ بیماریاں پیدا ہی نہ ہوں. اللہ تو نہیں روک رہا ان چیزوں سے. اللہ نے تو اجازت دیا سائنسدانوں کو، بھائی ٹھیک ہے پھیل سکتے ہو جتنا پھیلو، لیکن حل ترا من فطور، تم کوئی فطور نہیں دیکھ سکو گے. میں نے آپ کو شروع میں مثال دی مکھی کی، پھر چمٹی پہ آ گئے، نمل. چمٹی سے بھی نیچے چلے جائیں. ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے تو ایٹم، اور ایٹم کے اندر وہ نیوکلیس ہے جی، اس کے پروٹون نیوٹران الیکٹران کی بات ہو گئی. اب اس سے بھی اندر گھس گئے. جب اس کے اندر گھسنا شروع ہوا نا یہ 20ویں صدی، تو پھر یہ وہ جو کوانٹم فزکس اور اس طرح کی باتیں ہونا شروع ہوئیں. ذرے کا جگر چیرا، یہ جو ذرے کا جگر چیر کے خورشید کے لہو کو ٹپکنے والی بات کی ہے نا علامہ اقبال نے، ایٹمی توانائی کیا تھی؟ ایٹم کو بھی تو اسی طریقے سے وہ بریک کیا گیا. تو ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز کے اندر بھی ایک جہان آباد ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، جس کو میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ آپ باہر پھیل کے اللہ کو ڈھونڈ لو یا اندر آنکھیں بند کر کے ڈھونڈ لو، دونوں صورتوں میں وہ مل جائے گا. جو چیز سمٹی ہوئی ہے نا مائکرو لیول پہ، اس کے دوسری طرف بھی ایک جہان ہے اور اس کے پہلی طرف بھی ایک جہان ہے. یہ آنکھ، میں آپ کو اپنی آنکھ کو ذرا غور سے دیکھیں، اس طرح ہاتھ لگا کے دیکھیں، یا ہے یہ یا کہ یہ جو آنکھ ہے نا، اب دیکھیں اس کا ایک اول یہ ہے، یہ جو بنا ہوا ہے، اور یہ ہے کائنات. یہ بگ بینگ ہے، یہ بگ بینگ ہے، اور یہ کل من علیہا فان ہے. اول بھی وہ ہے، ایک سنگل نقطہ ہے جہاں آنکھ مل رہی ہے، اور پھر وہ نفس واحدہ سے دو ہوئے، پھر یہ پھیلاؤ ہے سارا، یہ سارا پھیلاؤ ہے ارد گرد، یہ اللہ کا احاطہ ہے، محیط کیا ہوا ہے، اور پھر آ کے آنکھ یہاں پہ جڑ جاتی ہے. کوئی دیکھیے آپ نے چورس آنکھ؟ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس آنکھ کے اندر یہ جو وہ بن رہا ہے نا، اوول شیپ جو بن رہی ہے، بڑی خوبصورت ہے. میں کبھی کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے نا پیروں دیکھتا رہتا ہوں. اچھا، پھر اس کے اندر وہ سفیدی ہے، پھر اس کے اوپر ایک وہ اور گول سا آئرس، وہ سارا اندر تک دیکھیں، کیا زبردست حقیقتیں سمٹتی چلی جاتی ہیں. یہ آنکھ نہیں ہے صرف، یہ اللہ کے نظام کا خلاصہ ہے. یہ جو آنکھ ہے نا، یہ اللہ کی تمام کائناتوں کا خلاصہ ہے. کبھی غور کیا آپ نے؟ اللہ اکبر.
یہ گندم کا دانہ صرف گندم کا دانہ نہیں ہے، اللہ کی کائنات کا ہر قطرے میں کلزم ہے اور ہر کلزم میں قطرے ہیں. یہ قطرہ قطرہ کلزم کی کہانی ہے. آپ یعنی بیج میں اتر جاؤ تو درخت ملیں گے، درختوں کو آنکھیں کھول کے دیکھو تو بیج مل جائیں گے. یہ کہانی ہے. جھگڑا کو نہیں. تو کوئی مائکرو لیول پہ چلا گیا، کوئی میکرو لیول پہ جا کے دیکھ رہا ہے چیزوں کو. جھگڑا کس بات کا؟ سکن اسپیشلسٹ ہے، کوئی ENT اسپیشلسٹ ہے، کوئی فلانا اسپیشلسٹ ہے. جھگڑا کوئی نہیں بھائی کسی بات کے اوپر. یہ جھگڑے ضد اور تعصب کی وجہ سے ہوتے ہیں. جھگڑے ہوتے ہیں جہاں پہ انسان اپنی را فارم کے ساتھ، حیوانی وجود کے ساتھ آگے آتا ہے، مفاد پرست ہو جاتا ہے، پھر جھگڑے ہیں. اللہ والوں کا کوئی جھگڑا نہیں آپس میں. اللہ والے مختلف ہوں گے، مختلف مورچوں میں ہیں، مورچے مختلف ہوں گے. کوئی بری ہے، کوئی بحری ہے، کوئی سمندروں میں جا رہا ہے نیوی کے حوالے سے، کوئی گراؤنڈ ڈیوٹی پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی مختلف لائزان ان کی ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں، کوئی فرنٹ اینڈ پہ ہے، کوئی پیچھے ہے، کوئی سڑکوں پہ ناکے لگا کے بیٹھا ہوا ہے. مختلف ہیں لیکن ہیں سارے ڈیفینڈر. یا کہ مختلف روپ ہیں. ہر جگہ پہ ڈیفینڈر بیٹھے ہوئے دفاع کر رہے ہیں. تو آپ کی یہ جو آج ہم یہ جو انفارمیشن وارفیئر ہے، یہ جو پروپیگنڈا کا دور ہے، اگر آپ ٹرینڈ نہیں ہوں گے، آپ کو اپنے مذہب کی، دین کی بنیادی تعلیمات کا ہی پتہ نہیں ہوگا، تو آپ کو کوئی بھی گمراہ کر دے گا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کا تعلق ہی نہیں قرآن کے ساتھ، تو کوئی بھی شیطان آئے گا اور آپ کی انکرپشن کو کھول دے گا، بریچ کر دے گا، آپ کے کمپیوٹر کو ہیک کر لے گا. اور اگر اس نے ہیک کر لیا پھر آپ کی سارے کرتوت، پھر اس کا نقصان کیا ہوگا؟ جب کسی ایک نیٹ ورک میں ایک چیز بریچ ہوتی ہے نا، تو دوسروں کو بھی نقصان ہوتا ہے. اس لیے اگر فرض کر لیں آپ کے فیس بک پیج پہ 10 ایڈمن ہیں، تو ایک ایڈمن کا اکاؤنٹ ہیک ہوتا ہے، پیج آپ کا ہیک ہو جاتا ہے. تو یہ اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ یہ ہماری کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. ہماری گلی، ہمارا محلہ، ہمارا معاشرہ. کسی کا بچہ خراب ہو رہا ہے نا، تو وہ کسی کا بچہ نہیں ہے، اس کی خرابی آپ کی اولاد کو خراب کرے گی کسی دن. جسٹ ویٹ فار دیٹ مومنٹ. سامنے آتا ہے آپ کسی کے لیے نقصان کر رہے ہو نا، تو آپ کی نسلوں میں کسی کا نقصان ہوگا. آپ نے کسی کا گڑھا کھودا ہے تو آپ گریں گے اس گڑھے کے اندر، یا آپ کی نسلوں میں کوئی گرے گا. اس لیے یہ عام سی کہانی نہیں ہے کہ ہم نے اس کو عام سی کہانی بنایا اور ہم نے اس کو اگنور کر دیا کہ بس ٹھیک ہے جی یا کہ ہمارا اس میں کیا جاتا ہے جی، وہ فلاں کا بچہ بگڑ رہا ہے، بگڑتا جائے. نہ 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 نہ. گلی میں کوئی بچہ بگڑے گا تو آپ کا بچہ گلی میں کھیلے گا ضرور. کتنا عرصہ روکیں گے؟ بچے ہیں، بچوں نے کھیلنا ہی کھیلنا ہے. آپ سب میری ذمہ داریاں ہیں، میں لے رہا ہوں نا آپ کی ذمہ داریاں. میں کوشش کی ایک اچھا لیکچرر بننے کی، میرے بچوں کو اچھے لیکچرر ملے ہیں. ریٹرن آف دا ڈیڈس ہے. آپ لوگوں کو اچھے لوگ ملتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ اچھے لوگ بن جائیں، آپ کے بچوں کو اچھے لوگ ملیں گے. دیکھو میری وجہ سے آج کے دن تک کسی لڑکی کا نقصان نہیں ہوا. میں نے اپنی یونیورسٹی کی تعلیمات گزاری، میں نے کسی کو سیٹی نہیں ماری، میں نے کسی کو چھیڑا نہیں ہے. مجھے کبھی ڈر نہیں لگا کہ میرے سے نسبت رکھنے والے کسی بندے کے ساتھ یہ واقعہ ہوگا. اللہ کا نظام ہی ایسا ہے، یہ مکافاتی عمل ہے. اپنے آپ کو آج اپنی سوشل انجینئرنگ کو سمجھیں. ہر بات سوشل میڈیا پہ کھل کے مت بتائیں، اور پبلک فورم میں تو بالکل مت بتائیں. اور پھر کوشش کریں کہ کچھ باتیں ایسی ہوں جو صرف آپ جانتے ہوں اور اللہ جانتا ہو. وہ باتیں جو کور کی باتیں ہیں وہ اللہ ہی جانے تو بہتر ہے. اور اللہ تو خیر ہر بار جانتے ہیں نا، لیکن کچھ. اور پھر یاد رکھیے گا، آپ کے پاس اگر کسی کا راز ہے، اس راز کو پلیز آشکار مت کریں. ہم انسان اتنے کچے ہو گئے ہیں. یہ قرآن پاک کی تعلیمات کا نچوڑ بتا رہا ہوں آپ کو. دیکھو اگر آپ کسی کا پردہ رکھو گے، اللہ آپ کا پردہ رکھے گا. میں آپ کو کیوں منع کرتا رہتا ہوں کہ یہ جو آپ کی ان باکس کی اور واٹس ایپ کے سٹیٹس اور آگے پیچھے ایک دوسرے کی چیٹیں آپ لوگ شیئر کرتے پھرتے ہیں، نہ کیا کریں اس طرح. یہ بڑی بری عادتیں ہیں. اگر کسی نے کوئی بات آپ کے ساتھ کی ہے تو وہ صرف آپ کے لیے ہے، بیشک قرآن کی آیت ہی کیوں نہ ہو. اگر وہ بات صرف آپ کے ساتھ شیئر ہوئی ہے تو وہ آپ کا حصہ ہے، وہ کسی اور کا حصہ نہیں ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا من کا تمسر رہو بلغ مرادہ، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو شیاطین کو تو پتھر مارے جاتے ہیں، شہاب ثاقب مارے جاتے ہیں. آپ بھی تو اپنی فائر وال کو سٹرانگ رکھو نا. آپ کی فائر وال بریچ ہو گئی تو کیا بنے گا؟
اولاد میں سے کسی ایک کی بریچ ہو جاتی ہے نا فائر وال، تو پیرنٹس اسٹیک پہ لگ جاتے ہیں. تو اس لیے بچوں کو بھی سمجھائیں. آپ میرے طلبہ و طالبات ہیں، میرے اسپارٹنس ہیں، میرے اسٹوڈنٹس ہیں، میرے بہن بھائی دوست یار. میں کوشش کرتا ہوں جہاں تک میری ذمہ داری ہو میں ادا کر سکوں، اور میں چونکہ سب کو اس طریقے سے ٹریٹ کرتا ہوں جیسے میں اپنے قریبی کسی اس حوالے سے ٹریٹ کرتا ہوں. دیکھیں جو پرسنل باتیں ہیں نا وہ تو الگ ہو گئی، وہ ہم پہلے بات کر چکے، لیکن وہ باتیں جو سب کے لیے ہیں ان کو سب تک ہی پہنچنا چاہیے اور عدل کے ساتھ پہنچنا چاہیے. اس میں کوئی کنجوسی نہیں ہونی چاہیے، اس میں کوئی کنجوسی نہیں ہونی چاہیے. جو صفات ہیں، سورج کی کرنیں ہیں، ہر خاص و عام کے لیے ہیں، وہ پہنچنی چاہیے. لیکن اپنے حرم کو محفوظ رکھیں، اپنے حرم کو محفوظ رکھیں، اپنی کور کو محفوظ رکھیں. جب تک کوئی بندہ اس مقام و مرتبہ پہ نہ پہنچ جائے اس کو اپنی ذات میں شریک نہ ہونے دیں. زیادہ تر لوگ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر صرف آپ کے بارے میں متجسس انداز میں تحقیق کرتے ہیں. جب ان کا تجسس پورا ہو جائے گا وہ پیچھے ہٹ جائیں گے. حاسد بندہ آپ کی کسی کمزوری کو لے کے یا آپ کی برتری کو لے کے اور حسد میں مبتلا ہو جائے گا. غیبت کرنے والے کو کوئی خوراک مل جائے گی. دیکھیں نا یہ جو گند کی مکھی ہے پورے جسم کو چھوڑ کے وہاں بیٹھے گی جہاں کوئی پھوڑا پھنسی نکلا ہوا ہے، گند پڑا ہوا ہے. شہد کی مکھی پھول تلاش کرتی ہے، گند کی مکھی گند تلاش کرتی ہے. تو جس کے پاس جو کچھ ہے نا، جو اس کی تباہ بن جاتی ہے، وہ آپ کے پاس آئے گا، آپ سے وہی لے گا. یا حیو یا قیوم. تو اس لیے اپنے آپ کو اعتبار کی، میں نے آپ کو پہلے بھی لائیو سیشن کیا تھا کہ معتبر ہو جائیں، ایک دوسرے کا اعتبار جیتیں. ہم اعتبار کے ساتھ چلتے ہیں، ہمسایہ ہمسائے کے اوپر اعتبار کرے گا. اولاد اور ماں باپ کا احترام ہوتا ہے. میاں بیوی کے بارے میں کیا کہا گیا؟ ایک دوسرے کا لباس ہے. لباس کیا کرتا ہے؟ یہ میں نے لباس پہنا ہوا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے میرے عیب چھپائے ہوئے ہیں، میرے وجود پہ ہو سکتا ہے کہیں پہ کٹ لگا ہو. میں کسی کو کیوں بتاؤں کہ میرا تل ہے یہاں پہ لیفٹ شولڈر پہ یا رائٹ شولڈر پہ؟ میں کیوں بتاؤں کسی کو؟ اس کی کیا بات کرتے ہوئے سوچا کریں کہ اگلے کو ضرورت ہے اس بات کو جاننے کی، اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے اس کی. وہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ وہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، تعویذ گنڈے کرنے والے اور دیگر، یہ بڑی عجیب و غریب سوال کریں گے آپ سے. الرٹ رہا کریں. مجھ سے نسبت رکھتے ہیں آپ، انشاءاللہ تعالیٰ ایک حصار ہے. اللہ کی ذات کی بڑی کرم نوازی ہے. آپ لوگ بے فکر ہو، ہم درود شریف کے حصار میں ہیں. آپ انعام یافتہ کے بیڑے میں رہیں. آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں. یہ ذمہ داریاں کسی اور کی ہیں. اسی جنہوں دے بیڑے 'چ بیٹھے ہیں نا، ذمہ داری سائیاں دی ہے. سائیں جانن بھائی، ساڈی کوئی ذمہ داری نہیں. اسی تے بہ گئے وچ. آپ سمجھ رہے ہو؟ ہم بیٹھ گئے ہیں. دیکھو نا، میں خانہ خدا میں ہوں، میں اللہ کی زمین پہ جب چلتا ہوں تو میں کئی دفعہ وہ ہوتا ہے نا، تو میں احتیاط انسانی لیول پہ تو کرتا ہے، انسان کرنی چاہیے. آپ اپنے طور پر اونٹ باندھ دیں، پھر اللہ کے اوپر چھوڑ دیں. یہ چھت گر جائے، آسمان پھٹ کے گر جائے، زمین پھٹ جائے، مجھے کیا، آئی ڈونٹ کیئر. اللہ عموماً ایسا کرتا نہیں ہے نا، وہ کبھی کبھار ہوگا. تو معجز یا معجزہ اس کے ساتھ زندگی نہیں گزاری جاتی. زندگی گزاری جاتی ہے قاعدے کے مطابق. تو سورۃ الملک ساری پڑھ لیجیے، ابھی ٹائم ہے عصر میں. یا حیو یا قیوم، بہت ساری دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے. آج ہم نے سورۃ الملک کی کچھ ابتدائی آیات تھیں ان کو دیکھا، آسمانوں کی بات کی. 7 آسمان ہیں اور پہلے آسمان کے اوپر شہاب ثاقب مارے جاتے ہیں، اور کسی انسان کو نہیں روکا کہ دوسرے آسمان کی بات کرے، تیسرے کی کرے، چوتھے کی کرے، 5ویں کی کرے، 6ٹھے کی کرے، 7ویں کی کرے اور پھر عرش میں داخل ہو جائے. تو کبھی سجدہ کرے نا. ایک ایسا میں نے آپ کو سکھایا ہوا طریقہ کار، یہی لائیو سیشن کیا تھا. آپ ایسا سجدہ کریں جو جائے اوپر تک سسٹم کے اندر سے گزرتا ہوا پتہ چلے، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، ہر نیک روح کو پتہ چلے کہ آ گیا گنہگار کا ماتھا زمین پر لگ گیا ہے، اور سرگوشیاں صدائیں لگا رہی ہیں، گونج رہی ہیں، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. سمجھ رہے ہو؟ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ کریم میری اور آپ کی جسمانی اور روحانی فائر وال کو مضبوط رکھے. اللہ کریم مجھے اور آپ کو ہر قسم کے انٹروڈر سے بچائے. اللہ کریم مجھے اور آپ کو اپنی ذات کا اسرار عطا کرے، اسرار و رموز عطا کرے، اور ہمیں توفیق اور ہدایت دے کہ ہم محترم رہ سکیں
اور ہمارے رشتے محترم رہ سکیں، ہم ایک دوسرے کے لیے محترم ہو سکیں، ہم ایک دوسرے کا احترام کر سکیں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کے حرم کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب محرم ہو جائیں گے، محترم ہو جائیں گے، حرم باندھ لیں گے، احرام باندھ لیں گے، تو ہمیں ایک دوسرے کے احترام کی سمجھ بھی آ جائے گی۔ تو اللہ کریم مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کے قریب آنے کی اور معرفت عطا کرے۔ اللہ کریم ہمیں انعام یافتہ کی معرفت دے۔ اللہ کریم ہمیں انعام یافتہ کا قرب عطا کرے، ان کی سنگت ہمیں ملے۔ بہت ساری دعائیں آپ کے والدین کے لیے جو دنیا سے چلے گئے، کوئی ایک یا دونوں، میری بے جی سمیت، میری پھپھو جی، میری تائی جی، ماموں تلمیس، ماموں رضا، نانا ابو، نانی جی، دادا ابو، دادی جی، میرے تایا ابو صابر، تائی جی، اور دیگر میرے جتنے بھی رشتہ دار ہیں جو دنیا سے چلے گئے۔ یہاں اس قبرستان میں جتنے بزرگ دفن ہیں، امی جی زعیمۃ النساء، نانا ابو پا جی، اور دیگر آپا جی، بے جی، شاہ جی، اللہ کریم ان سب کی مغفرت فرما دے۔ آپ کے والدین میں سے، خاندانوں میں سے، آپ سے نسبت رکھنے والوں میں سے جو دنیا میں چلے گئے، اس خانہ خدا میں ہماری پکار اللہ کریم سن لے اور ان کی مغفرت فرما دے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ کریم میری بخشش فرما دے، آپ کی بخشش فرما دے، ہمارے اساتذہ اکرام کی، طلبہ و طالبات کی مغفرت ہو جائے، بخشش ہو جائے، ہمارے لیے ہر طرح کا سفر آسان ہو جائے، کرم ہی کرم ہو، آسانیاں ہی آسانیاں ہوں۔ اللہ کریم اپنی جناب سے، اپنی کریم بارگاہ سے ہمارے والدین کے لیے صحت و تندرستی نازل فرمائے، ان کے لیے آسانیاں فرمائے، ان کے لیے سکون نازل فرمائے۔ اللہ کریم ان کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ کریم ہمیں ہمارے محافظ فرشتوں کا دوست بنائے، ہمیں ایسے اعمال و افعال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو انکرپٹڈ ہوں اور جن کی تاثیر دور تک جاتی ہو، عرش تک جاتی ہو۔ اللہ کریم اپنی کریم بارگاہ سے اس خانہ خدا کے صدقے اور دنیا بھر میں موجود ہر خانہ خدا کے صدقے اور اس میں سجدہ ریز ہر ساجد کے صدقے اور ان آنسوؤں کے صدقے جو انعام یافتہ کے جائے نمازوں پر بکھرتے ہیں، پھیلتے ہیں، اللہ کریم ہم سب کو اپنی کریم بارگاہ سے رزق عطا فرمائے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، تنگ دستوں کو خوشحال کر دے۔ اللہ کریم تمام مقروضوں کے قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے ہمیں۔ اللہ کریم تمام بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کا خیال رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم ایک ایسا نظام بنانے میں کامیاب ہو جائے جہاں کوئی بھوکا نہ سو سکے۔ اللہ کریم اس وطن کو، وطن عزیز پاکستان کو سدا سلامت رکھے، مہکتا رکھے، قائم رکھے، حشاش بشاش رکھے، اسے حقیقی معنوں میں ہمیں پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم اس کے گمنام مجاہدوں کو ہمیشہ سلامت رکھے اور ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ ان تمام گمنام مجاہدوں کو جن کے خون سے یہ وطن مہکتا ہے، ان تمام ہیروز کو اللہ کریم ان کا سر بلند رکھے، ان کا اقبال بلند ہو، ان کے بچوں پر اللہ کریم اپنا خصوصی کرم فرمائے، ان سے نسبت رکھنے والے ہر انسان پر اللہ کا خصوصی کرم ہو۔ اللہ کریم تمام مسلح افواج سے جڑے ہوئے ہر انسان کو، اس وطن سے محبت کرنے والے ہر انسان کو اللہ کریم اپنی کریم بارگاہ سے نوازے، رزق نازل فرمائے، رحمت نازل فرمائے، سلامتی نازل فرمائے، برکتیں نازل فرمائے۔ اپنے اپنے بچوں کو، بہنوں بھائیوں کو، دوستوں کو، گلی محلے کو اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ ہم سب ایک دوسرے کی ذمہ داریاں ہیں، ہم سب ایک دوسرے کی گواہیاں ہیں، ہم سب ایک دوسرے کی گواہ بن کر قیامت کے دن بولیں گے۔ کوشش کریں دنیا کا سفر بھی اچھا ہو، آخرت میں بھی کمپنی اچھی ہو، یہی گپ شپ ہوگی، یہی باتیں ہوں گی۔ ابھی تعارف کر لیں، مجھے پہچان لیں، میں آپ کو پہچان لوں، وہاں اجنبیت نہیں ہوگی انشاءاللہ، وہاں بڑے مزے ہوں گے، چائے بھی پیا کریں گے انشاءاللہ۔ اگر طلب ہوئی جنت میں چائے کی تو چائے ضرور ملے گی۔ میں نے تو پہلے مولوی صاحب سے فتویٰ لے لیا ہوا ہے، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا وہاں پہ چائے ملے گی؟ کہتے ہیں شاہ جی تو ضرور ملے گی، باقیاں تو مجھے پتہ نہیں، تو ضرور ملے گی، کیونکہ تھوڑا انہا کہ لاگ گیا ہے نا تے چاہ دا تھوڑا پہلے ہی بندوبست ہو جانا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب تو میری بے جی بھی چلی گئی ہیں، چینی پتی اتنے موجود ہے، تو اللہ کریم میری بے جی کے بہت درجات بلند فرمائے۔ اللہ کریم آپ سب لوگوں کو صحت مند رکھے، ہر قسم کی زمینی اور آسمانی آفت سے محفوظ رکھے، ہر قسم کے جسمانی روحانی وائرس سے محفوظ رکھے، آپ کی
جسمانی اور روحانی مشینیں تندرست رہیں۔ اللہ کریم آپ کی قوت مدافعت کو اور پاکستان کے دفاع کو بریچ ہونے سے بچائیں۔ اللہ کریم ہر قسم کے انٹروڈر سے ہمیں محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اتنے الرٹ ہو جائیں، اس قدر جاگنا شروع ہو جائیں کہ ہمیں پتہ ہو کون ہمارے ساتھ کھیل رہا ہے، کون ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے۔ بہت ساری دعائیں آپ کی جوانیوں کے لیے۔ اللہ کریم آپ کی جوانیوں کو تر و تازہ رکھیں، آپ کی جوانیوں کو بے عیب رکھیں، آپ کے کردار کو اللہ کریم مہکتا ہوا ثمرتا ہوا رکھیں۔ آپ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اپنی تخلیق پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، خوش ہو جائیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ اللہ نے آپ کو بہت خوبصورت بنایا ہے، اللہ نے آپ کو بڑی صلاحیتیں دی ہیں۔ کبھی نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تھا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں ہوں اللہ کے نبی، اور اس کی برکتیں ہوں۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، اللہم صلی علی محمد یا رسول اللہ انظر حالنا۔ چائے پڑی رہی اور مجھے یاد نہیں رہی، چلے میں باہر بیٹھ کے پیوں گا، چونکہ امام صاحب کے قدموں میں چائے نہیں پینی، ٹھنڈی ٹھار ہو گئی۔ یا حی یا قیوم، بہت ساری دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے۔ ابھی عصر کا بھی وقت ہے، اب میں تھوڑی دیر کے لیے باغ میں بیٹھوں گا کہیں جا کے، اور اس چائے کا ترلا کرتا ہوں کہ مجھے کوئی چائے جو ہے نا وہ پینے کی توفیق عطا فرمائے، گرم گرم چائے۔ آپ لوگ جا سکتے ہیں ابھی۔ جنہوں نے سنا ہے میرے سامنے، جنہوں نے دیکھا ہے، جنہوں نے نظارہ کیا ہے، اللہ کریم ان سب کو اپنے خصوصی پیکج سے بونس عطا فرمائے۔ انہوں نے برداشت کیا، ان کے لیے اسپیشل دعائیں۔ اتنی دیر تک وہ بیٹھے، مسکرائے، شامل حال ہوئے۔ اللہ کریم میرے ان اسپارٹنس کو بہت رزق عطا فرمائے جنہوں نے اتنا برداشت کر لیا۔ ان کے لیے اسپیشل پیکج جمعۃ المبارک کا خصوصی پیکج، اور میرا لاٹ، میری محبتیں، میرا احترام، میرا اعتبار۔ مجھے پتہ ہے میں کیا بنا رہا، مجھے پتہ ہے میں کون سی فصل کاشت کر رہا ہوں۔ ابھی شاید نظر نہ آئے گی سی، یہ مہکیں گے میرے پھول انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں دیکھ رہا ہوں، دور میری نظر ہے، میں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میں بھی گراف بنا رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاسر۔ آپ کو جاتے جاتے اس کو میں ابھی کھولوں ذرا، ایک منٹ مجھے یہ۔ السلام علیکم، السلام علیکم۔ شاباش، ماسک بنا ہوا ہے شاہ صاحب۔ یہ فیس بک پہ لائیو ابھی دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے۔ ٹیوب ویل چل رہا ہے آپ کا؟ جی یہ ٹیوب ویل نہیں ہے، یہ ٹیوب ویل، یہ تو دریا ہے۔ اچھا اچھا اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے شاہ صاحب، پانی جو ہے۔ پانی تو مدن کے لیے تو میں اگر اس میں نہا لوں، مجھے ایسے نہیں نہانے اگر میں نہاؤں تو مجھے کوٹ تو نہیں پڑے گی گھر سے؟ پڑ سکتی ہے۔ پڑ سکتی ہے؟ لے جی، عثمان شاہ صاحب کہتے ہیں کہ بھائی جان احتیاط کریں، کوٹ پڑ سکتی ہے۔ تو اس عمر میں کوٹ نہیں کھانی چاہیے نا یار، ویسے میرا دل کر رہا ہے نہ کریں یار۔ پاؤں تو میں گیلا کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ کچھ نہ کچھ تو میں کروں گا۔ اچھا جی، بہت ساری دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ اوکے، علی حمزہ، راؤ مبین، محمد بلال، کامران بھائی، جو نام مجھے نظر آ رہے ہیں دھوپ میں۔ اور کون ہے جی؟ اور ایک منٹ جی، شبینہ کنول، اور کون ہے جی اوپر؟ سب کو دیکھ لوں۔ محمد حمزہ معراج، چلیں اسکرول کر کے میں نے دیکھا ہے سب کو۔ بہت ساری دعائیں، بہت سارا لاڈ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو رہ گئے سمجھ لے کہ میں نے ان کا بھی نام لے لیا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.